وہ دونوں جانوروں کی طرح لڑ رہے تھے۔ دونوں کے کپڑے تار تار ہو چکے تھے، چہرے لہو لہان تھے اور سانس دھونکنے کی طرح چل رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس جنگ کا فیصلہ دونوں میں سے کسی ایک کی موت پر ہوگا۔ وہ دونوں ہی مضبوط جثے اور دراز قد و قامت کے مالک تھے، مگر ان میں سے ایک کی حالت قدرے ابتر تھی۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال جھاڑ جھنکار کی طرح بڑھے ہوئے تھے، جسم پر مٹی کی تہیں تھیں اور وہ آہستہ آہستہ مغلوب ہو رہا تھا۔ میرے لیے یہ منظر انتہائی دہشت ناک تھا۔ میں گزشتہ آدھے گھنٹے سے گھنی جھاڑیوں میں چھپا یہ ہولناک منظر دیکھ رہا تھا۔ پہلے داڑھی والا خستہ حال آدمی دوڑتا ہوا وہاں آیا تھا، اس کے تعاقب میں دوسرا آدمی تھا۔ انہیں دیکھ کر میں بوکھلا گیا، کیونکہ میں تو خود بھی چھپتا پھر رہا تھا۔ میں پھرتی سے گھنی جھاڑیوں میں چھپ گیا تھا۔ پھر وہ لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ اچانک فضا گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج اٹھی۔ دوسرے ہی لمحے گھوڑوں پر سوار 3 افراد بھی وہاں آ پہنچے۔ ان میں سے ایک سفید براق سلک کی شلوار قمیص میں ملبوس تھا، پیروں میں طلائی کام والے خصے تھے اور شانے سے ہولسٹر لٹک رہا تھا۔ اس کا باوقار چہرہ اور تنی ہوئی گردن اس بات کی دلیل تھی کہ وہ ان سب لوگوں میں برتر ہے۔ اس کے ساتھ آنے والے بقیہ 2 گھڑ سوار پلے ہوئے سانڈوں کی طرح مضبوط تھے۔ ان کے چہرے کرخت تھے، شانوں سے رائفلیں لٹک رہی تھیں جنہیں انہوں نے اب ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ اوئے لعنت ہے تجھ پہ قادرے، چودھری رب نواز کا ملازم اور اتنا مردار! باوقار شخص نے لڑنے والوں میں سے کسی کو مخاطب کیا۔ تیرے قابو میں اب تک ایک بندہ نہیں آیا ہڈ حرام! نہ جانے ان دونوں میں سے قادر کون تھا، کیونکہ وہ دونوں اتنے نڈھال ہو چکے تھے کہ جواب دینے کی پوزیشن ہی میں نہیں تھے۔ او بس سوئے کسے سورما دی اولاد! باوقار شخص تحیر آمیز لہجے میں بولا۔ پھر وہ اپنے ساتھ آنے والوں سے مخاطب ہوا۔ چلو اے جانو، مکا دے کھیڈ۔ اس کے ساتھ ہی گھڑ سواروں میں سے ایک نے جلدی سے کہا، جو حکم چودھری صاحب۔ پھر اس نے خستہ حال شخص کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ ویرانہ دھماکے اور خستہ حال شخص کی کربناک چیخ سے گونج اٹھا۔ گولی اس کی کھوپڑی کے پرخچے اڑا گئی تھی۔ ایک جیتا جاگتا انسان میری نظروں کے سامنے موت کی نیند سو گیا تھا۔ میں اس منظر سے دہشت زدہ تو ہوا، مگر جلد ہی اپنی دہشت پر قابو پا لیا۔ انسانی موت کا منظر میرے لیے نیا نہیں تھا، کیونکہ میرے ہاتھ تو خود انسانی خون سے رنگے ہوئے تھے۔ اسی کی پاداش میں تو میں چھپا چھپا پھر رہا تھا، ورنہ ایک 12 سالہ بچہ اس قسم کا منظر دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا۔ میری عمر بھی اس وقت 12 سال تھی، مگر اتنی سی عمر میں میرے ہاتھوں 2 قتل ہو چکے تھے۔ دبا دو اس کتے کو یہیں، چودھری نے یوں کہا جیسے مرنے والا واقعی کتا ہو۔ وہ خود ابھی تک گھوڑے پر سوار تھا، البتہ اس کے ساتھ آنے والے گھوڑوں سے اتر چکے تھے۔ قادر ایک طرف پڑا بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اگر وہ لوگ کچھ دیر اور نہ آتے تو شاید اس خستہ حال شخص کی جگہ قادرے کی لاش پڑی ہوتی۔ گھڑ سواروں میں سے ایک ان جھاڑیوں کی طرف بڑھا تو غیر ارادی طور پر میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ اچانک میرے بازو میں ایک کانٹا پیوست ہو گیا۔ بے اختیار میرے منہ سے سسکاری نکل گئی۔ جانو نے چونک کر جھاڑیوں کی طرف غور سے دیکھا، پھر گرجدار لہجے میں بولا، کون ہے اوئے تو؟ باہر آ، ورنہ گولی مار کر وہیں ڈھیر کر دوں گا۔ اس نے شاید مجھے دیکھ لیا تھا۔ ان کے سامنے جانا گویا موت کو دعوت دینا تھا۔ جیسے انہوں نے اس آدمی کو مار دیا تھا، وہ مجھے بھی مار سکتے تھے، کیونکہ میں اس قتل کا چشمدید گواہ تھا۔ میرے ابو بہت بڑے بیرسٹر تھے، اس لیے میں جانتا تھا کہ چشمدید گواہ کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ میں جھاڑیوں میں سے باہر نکلنے کی بجائے اندر ہی اندر مخالف سمت میں بھاگا۔ میرے پیچھے سے کوئی چیخ کر بولا، رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ مگر میں رکا نہیں۔ مرنا تو ویسے دونوں صورتوں میں تھا، اس لیے جان بچانے کی ایک کوشش کرنا زیادہ مناسب تھا۔ او پھڑو ایس منڈے نو، چودھری گرج کر بولا، ورنہ تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر پے در پہ کئی فائر ہوئے، مگر گولیاں مجھے گزند پہنچائے بغیر گزر گئیں۔ جھاڑی میں دوڑنے کی وجہ سے میرا لباس پھٹ گیا تھا اور کانٹوں سے جسم لہو لہان ہو گیا تھا، مگر میں جان توڑ کر بھاگ رہا تھا۔ ایک فائدہ البتہ مجھے تھا کہ جھاڑیوں کی وجہ سے وہ گھوڑوں پر بیٹھ کر میرا پیچھا نہیں کر سکتے تھے۔ جھاڑیوں ہی کی وجہ سے وہ میرا درست نشانہ بھی نہیں لے پا رہے تھے، ورنہ اب تک میری کھوپڑی کے بھی پرخچے اڑ گئے ہوتے۔ میرا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بھی لمحے میرے پھیپھڑے پھٹ جائیں گے۔ حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے، مگر جب موت تعاقب میں ہو تو قریب المرگ انسان کے جسم میں بھی توانائی آ جاتی ہے۔ اچانک مجھے ایک گھنا درخت نظر آیا۔ میں نے لمحوں میں فیصلہ کیا اور بندر کسی پھرتی سے درخت پر چڑھ گیا۔ ہمارے گھر کے پچھواڑے میں بھی کئی درخت تھے، میں ان پر چڑھتا رہتا تھا، اس لیے وہی مہارت میرے کام آئی تھی۔
کافی بلندی پر جا کر میں نے خود کو درخت کی گھنی شاخوں میں چھپا لیا اور دم ساتھ کر بیٹھ گیا۔ وہاں سے مجھے آس پاس کا منظر بھی دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے درخت پر چڑھنے کا فیصلہ بر وقت کیا تھا، کیونکہ اس کے بعد کھلا میدان تھا اور کچھ ہی فاصلے پر خاصی بڑی ایک نہر تھی۔ چودھری کے دونوں آدمی پاگل کتوں کی طرح بھاگے چلے آ رہے تھے۔ چودھری خود گھوڑے پر لمبا چکر کاٹ کر نہر کے کنارے آ پہنچا تھا۔ ان کا تیسرا ساتھی، جسے چودھری نے قادر کہہ کر مخاطب کیا تھا، شاید ابھی تک وہیں پڑا ہوا تھا۔ اس میں تو فوری طور پر چلنے پھرنے کی بھی سکت نہیں رہی تھی۔ پھر چودھری کے پلے ہوئے دونوں سانڈ بھی چودھری کے پاس جا پہنچے۔ ان میں سے ایک اپنا سانس درست کرتے ہوئے گھگھیا کر بولا، چودھری صاحب، لگتا ہے وہ منڈا نہر میں کود گیا۔ دوسرا بھی خوشامدانہ لہجے میں بولا، پانی بہت تیز ہے چودھری جی، وہ منڈا خود ہی مر جائے گا۔ بکواس بند کرو اے ہڈ حراموں، اس کا ہاتھ آنا بہت ضروری ہے، اسے ڈھونڈو، زندہ نہ ملے تو اس کی لاش لے کر آؤ، سمجھے؟ پھر اچانک اسے کچھ خیال آیا اور وہ بولا، وہ قادر بھی کیا اس مردود آصف کے ساتھ مر گیا؟ اس سے کہو وہ لاش کو کھڈا کھود کر دفن کر دے، اور تم دونوں اس منڈے کو ڈھونڈو، میں واپس جا رہا ہوں۔ اگر تم لوگ خالی ہاتھ لوٹے تو تم پر کتے چھوڑ دوں گا۔ ان میں سے ایک اچانک بولا، چودھری صاحب، حویلی جا کر میں کتے نہ لے آؤں؟ کتے تو فوراً اسے ڈھونڈ لیں گے، اس وقت تک جانو اور قادرہ یہاں موجود رہیں گے۔ چودھری پہلی دفعہ مسکرایا اور بولا، واہ اوئے، ترکیب تو تیری اچھی ہے، چل پھر تو کتے لے کر آ جا، جانو یہیں رہے گا۔ یہ کہہ کر چودھری نے گھوڑے کا رخ موڑا اور تیز رفتاری سے روانہ ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ جان بچانے کا یہی موقع ہے، قادرہ تو بھاگ دوڑ کے قابل ہی نہیں ہے۔ مجھے خطرہ صرف جانو کی طرف سے تھا، جو رائفل لے کر اسی جگہ بیٹھا تھا جہاں سے جنگل اور دریا کا کنارہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں لرز رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں کتے آ جائیں گے، پھر وہ لوگ مجھے مار کے یہیں کہیں دفن کر دیں گے، یا ہو سکتا ہے کتے مجھے اس قابل ہی نہ چھوڑیں کہ مجھے دفن کیا جائے۔ میں کوئی ایسی ترکیب سوچنے میں مصروف تھا کہ کسی طرح جانو پر قابو پا لوں یا اسے جل دے کر نکل جاؤں۔ اس پر قابو پانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کہاں ایک 12 سالہ کمزور لڑکا اور کہاں ایک پلا پلایا سانڈ جس کا کام ہی شاید قتل و غارت گری تھا۔ میں یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ جانو کی پشت میری جانب تھی، مگر وہ بہت چوکنا بیٹھا تھا۔ پتا بھی کھڑکتا تھا تو وہ چونک اٹھتا تھا۔ خیر، دیکھا جائے گا، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ زندگی ہوئی تو بچ جاؤں گا، ورنہ مرنا تو ہے ہی۔ یہ سوچ کر میں بہت آہستگی سے نیچے کی طرف کھسکنے لگا۔ میں بہت محتاط انداز میں ایک ایک انچ کر کے نیچے اتر رہا تھا۔ آخر بہت آہستگی سے میں زمین پر پہنچ گیا۔ جانو نے سگریٹ سلگائی تھی اور بھونڈی آواز میں سانو نہر والے پل تے بلا کے گنگنا رہا تھا۔ میں نے کسی ایسی چیز کی تلاش میں آس پاس نظریں دوڑائیں جس سے اس پر وار کر سکوں۔ آخر مجھے ایک خاصا بڑا پتھر نظر آ گیا۔ میں بلی کی سی پھرتی سے آگے بڑھا اور وہ پتھر اٹھا لیا۔ وہ عین وقت پر پلٹ پڑا۔ زاویہ بدلنے سے پتھر بجائے اس کے سر پر پڑنے کے دائیں شانے پر پڑا۔ اس کے حلق سے اذیت ناک چیخ بلند ہوئی اور وہ مجھے غلیظ گالیاں بکتا ہوا دوہرا ہو گیا۔ اس کا دایاں ہاتھ بے جان سا ہو کر پہلو میں جھول گیا۔ میں دیوانہ وار دریا کی طرف بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے میں نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی سخت جانی پر حیرت ہوئی۔ وہ بائیں ہاتھ میں رائفل سنبھالے میرے پیچھے دوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گو کہ اس حالت میں وہ میری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا تھا، مگر چودھری اور اس کا دوسرا ملازم کسی بھی وقت کتوں سمیت آ سکتے تھے۔ پھر مجھے قادرے سے بھی خطرہ تھا، اتنی دیر میں وہ بھی تازہ دم ہو چکا ہوگا۔ اپنے ساتھی کی چیخ یقیناً اس نے بھی سنی ہوگی۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر بھی میرا پیچھا کر سکتا تھا، کیونکہ وہاں ابھی ایک گھوڑا بھی موجود تھا۔ میں دیوانوں کی طرح بھاگا جا رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کس طرف بھاگنا چاہیے۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں اس وقت کس علاقے میں ہوں۔ دریا کے کنارے بھاگتے بھاگتے مجھے کئی منٹ ہو چکے تھے۔ میں اس دوران میں کئی کلومیٹر بھاگ چکا تھا۔ اب دریا کے کنارے بائیں جانب کچھ فاصلے پر جھاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں ایک مرتبہ پھر ان جھاڑیوں میں گھس گیا۔ گھنی جھاڑیوں کے درمیان ایک پگڈنڈی سی بن گئی تھی جو بل کھاتی ہوئی نہ جانے کہاں جا رہی تھی۔ اس پر بیل گاڑیوں کے پہیوں اور مویشیوں کے پیروں کے نشانات واضح تھے۔ میں کچھ اور آگے بڑھا تو وہ پگڈنڈی 2 حصوں میں بٹ گئی۔ میں اس دوراہے پر پہنچا تو ایک جیپ کو دیکھ کر میرے پیروں کی جان نکل گئی۔ میری اب تک کی بھاگ دوڑ رائے گاں ہی گئی تھی۔ چودھری اس دفعہ شاید گھوڑے کی بجائے جیپ میں آیا تھا اور اس نے کوئی مختصر راستہ اختیار کیا تھا۔ مجھے اچانک تھکن کا شدید احساس ہوا۔
گو کہ اب بھاگنا فضول تھا کیونکہ جیپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر کیا ضروری تھا کہ وہ میرا تعاقب ہی کرتے؟ رائفل کی ایک ہی گولی میرا کام تمام کرنے کو کافی تھی۔ اس کے باوجود میں ایک آخری کوشش کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی ہمت مجتمع کی اور شدید تھکن کے باوجود جیپ کی مخالف سمت میں بھاگ کھڑا ہوا۔ اچانک کسی نے چیخ کر کہا، رک جاؤ اے، کون ہے تو؟ مگر میں رکا نہیں۔ آہستہ آہستہ جیپ کے انجن کی گڑگڑاہٹ نزدیک آتی جا رہی تھی، پھر وہ بالکل میرے سر پر پہنچ گئی۔ میں گولی کا منتظر تھا جو کسی بھی لمحے میرے جسم میں پیوست ہو سکتی تھی۔ پھر جیپ میں سے کوئی کودا اور اس نے دوڑ کر مجھے اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ میں نے گھوم کر دیکھا، وہ چودھری کا کوئی اور آدمی تھا۔ حلیہ اس کا بھی تقریباً ویسا ہی تھا، مگر اس سے پہلے میں نے اسے چودھری کے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر پوچھا، کون ہے تو اور کہاں بھاگا جا رہا ہے؟ اس کے لہجے میں کرختگی نہیں تھی۔ میں کوئی جواب دینے کے قابل ہی نہیں تھا کیونکہ میرا سانس پیٹ میں نہیں سما رہا تھا۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ پھر مجھے زوردار چکر آیا اور میں زمین پر گرنے لگا۔ اس آدمی نے مجھے گرنے نہیں دیا بلکہ اپنے مضبوط ہاتھوں میں سنبھال کر نرمی سے زمین پر بٹھا دیا۔ اسی وقت جیپ سے ایک اور شخص نیچے اترا۔ اس نے خاکستری رنگ کی ڈھیلی ڈھالی بشرٹ اور اسی رنگ کی پینٹ پہن رکھی تھی۔ پیروں میں لانگ بوٹ تھے اور ہونٹوں میں پائپ دبا ہوا تھا۔ وہ خاصا باوقار اور وجیح آدمی تھا۔ اس نے پائپ بائیں ہاتھ میں تھاما اور شستہ لہجے میں بولا، نادر خان، اسے پانی پلاؤ۔ نہ جانے بیچارہ کون ہے اور کس سے خوفزدہ ہو کر بھاگ رہا ہے۔ گو کہ اس کا لہجہ نرم تھا مگر اس میں تحکم کی جھلک تھی۔ پھر ایک اور آدمی جیپ سے باہر کودا۔ اس نے پچھلے حصے سے کولر اور گلاس نکالا اور گلاس بھر کے مجھے تھما دیا۔ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی کر میری جان میں جان آئی۔ میں نے اس سے مزید پانی مانگا۔ یکے بعد دیگرے 2 گلاس پی کر میں اس قابل ہو گیا کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکوں۔ تم کون ہو بیٹا؟ باوقار شخص نے نرم لہجے میں پوچھا۔ مجھے ابھی تک یہی خوف تھا کہ کہیں یہ بھی چودھری کے آدمی نہ ہوں۔ میری ہچکچاہٹ دیکھ کر نادر خان نے کہا، ڈرو مت بیٹا، اگر تمہیں کسی سے خطرہ ہے تو ہمیں بتاؤ۔ اب تم ملک صاحب کی پناہ میں ہو۔ وہ چودھری رب نواز۔ کیا کیا اس حرام زادے نے؟ ملک صاحب نے میری بات کاٹ دی۔ میں سمجھ گیا کہ ملک صاحب کا چودھری رب نواز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جان کر مجھے خاصا اطمینان ہوا اور میں نے پراعتماد لہجے میں کہا، اس نے میری آنکھوں کے سامنے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ میں جھاڑیوں میں چھپا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے اسے سب کچھ تفصیل سے بتا دیا کہ کیسے میں نے قتل ہوتے دیکھا اور کیسے وہاں سے فرار ہوا۔ چلو گاڑی میں بیٹھو، ملک صاحب نے نرم لہجے میں کہا۔ باقی باتیں حویلی چل کر کریں گے، تم بھوکے پیاسے بھی ہو۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولے، تمہارا نام کیا ہے اور تم اس علاقے میں کیا کر رہے ہو؟ یہی وہ سوال تھا جس سے میں بچنا چاہ رہا تھا مگر جواب دینا بھی ضروری تھا۔ میں نے کہا، میرا نام خرم ہے۔ لیاقت پور کے قریب ٹرین کا جو حادثہ ہوا ہے، میں اسی ٹرین میں سوار تھا۔ ملک صاحب نے حیرت سے کہا، لیاقت پور تو یہاں سے بہت دور ہے۔ پھر وہ کچھ توقف کے بعد بولے، ابھی تم بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو، اس لیے میں تمہیں زیادہ پریشان نہیں کروں گا۔ پھر وہ نادر خان سے مخاطب ہوئے، اس لڑکے کے آرام کا خیال رکھنا، میں شام کو اس سے ملاقات کروں گا۔ اس وقت تک ہم حویلی پہنچ چکے تھے۔ جیپ دیکھتے ہی ملازموں نے حویلی کا بلند و بالا پھاٹک کھول دیا اور جیپ اندر جا کر رک گئی۔ نادر خان نے مجھ سے کہا، تم میرے ساتھ آؤ۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ حویلی کا وسیع و عریض دالان طے کر کے ہم اندرونی کمروں کی طرف پہنچے۔ وہ حصہ شاید ملازمین کے لیے مخصوص تھا کیونکہ نہ تو کمروں میں قیمتی سامان تھا نہ سجاوٹ کی دوسری اشیاء۔ نادر خان نے مجھے ایک کمرے میں پہنچا دیا۔ اس سے ملحق غسل خانہ بھی تھا۔ کمرے میں ایک پلنگ پر میلا سا بستر بھی بچھا ہوا تھا، پرانی سی ایک میز اور ٹوٹے پھوٹے 2 مونڈے۔ یہ تھی اس کمرے کی کل کائنات۔ نادر خان نے مجھ سے کہا کہ تم غسل خانے میں جا کر نہا لو، اپنے کپڑے بھی دھو لینا۔ ہاں، ٹینکی میں پانی موجود ہے، وہیں تمہیں صابن بھی مل جائے گا۔ پھر وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ اس نے باہر نکل کر کمرے کا دروازہ بھیڑ دیا۔ چونکا تو میں اس وقت جب اس نے باہر دروازے کی کنڈی چڑھائی۔ میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ میں نے لرس کر سوچا، کیا ملک بھی چودھری رب نواز کا آدمی ہے اور وہ مجھے قتل کر دے گا؟ یہ سوچ کر میرا جسم پسینے میں تر ہو گیا۔ باہر سے دروازہ بند کرنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ مجھے یہاں قید کر دیا گیا ہے۔ پھر اگر میں ملک صاحب کا مہمان ہوتا
تو کیا وہ مجھے یوں حقارت سے اس کمرے میں پھینکوا دیتے؟ میں عالم اضطراب میں ٹہلنے لگا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ جب مرنا ہی ہے تو ایک آدھ کو مار کر ہی مرا جائے۔ جب سے میں نے قتل کیے تھے میری سوچ کچھ اسی قسم کی ہو گئی تھی۔ میں غسل خانے میں جا کر خوب دیر تک نہاتا رہا۔ کپڑے اس قابل نہیں تھے کہ انہیں استعمال کیا جاتا، کیونکہ وہ جھاڑیوں میں الجھ کر پھٹ گئے تھے۔ نہا دھو کر میں نے وہ میلے کپڑے ہی پہن لیے۔ نہانے سے یوں لگ رہا تھا جیسے میں دوبارہ زندہ ہوا ہوں۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور نادر خان کھانے کی ٹرے اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک اور آدمی تھا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا جگ، گلاس اور دوسرے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ نادر خان نے ٹرے میری طرف بڑھائی اور مونڈھا کھینچ کر وہیں بیٹھ گیا۔ دوسرا شخص جگ اور لالٹین دے کر واپس چلا گیا۔ میں نے نادر خان سے کوئی بات کیے بغیر کھانا شروع کر دیا۔ میں کئی گھنٹوں سے بھوکا تھا، اس لیے بھوکوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑا اور ذرا سی دیر میں سارا کھانا چٹ کر گیا۔ پیٹ بھر کے کھانے کو ملا تو ایسا لگا جیسے کسی نے میرے مردہ جسم میں جان ڈال دی ہو۔ میں نے نادر خان کو دیکھا، وہ اطمینان سے بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، ایک بات پوچھوں نادر چاچا؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، چاچا؟ پھر بلند آواز میں بولا، پوچھو بیٹا۔ اس لمحے اس کے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے نادر چاچا کہ میں یہاں قید ہوں، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ او نہیں پتر، اس نے مسکرا کر کہا، تو ملک صاحب کا مہمان ہے۔ نہیں چاچا، میں نے کہا، میں اگر مہمان ہوتا تو تم مجھے اس کمرے میں بند کر کے نہ جاتے۔ پھر ملک صاحب کے مہمان کیا ایسے ٹوٹے پھوٹے کمروں میں رہتے ہیں، ایسے غلیظ بستروں پر سوتے ہیں؟ نادر خان ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور بولا، پتر تو بہت ذہین ہے، اتنی سی عمر میں اتنی باتیں کرتا ہے۔ پھر وہ خود کلامی کے انداز میں بولا، سردارہ بھی بالکل ایسا ہی تھا، اتنا ہی خوبصورت اور ذہین۔ کون سردارہ؟ میں نے تعصب بھرے لہجے میں پوچھا، کیونکہ نادر خان ایسا فولادی انسان آنسو بہا رہا تھا۔ وہ مجھ سے روٹھ کر بہت دور چلا گیا ہے پتر۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور قمیص کے دامن سے آنسو پونچھنے لگا۔ پھر وہ بغیر کچھ کہے اٹھا اور کھانے کے خالی برتن اٹھا کر باہر نکل گیا۔ دروازہ پھر اس نے پہلے کی طرح باہر سے بند کر دیا۔ کمرے میں آہستہ آہستہ اندھیرا پھیل رہا تھا۔ باہر ابھی اچھا خاصا اجالا تھا، کیونکہ دروازہ کھلتے وقت میں نے باہر کا منظر دیکھ لیا تھا۔ کمرے میں ایک کھڑکی تھی، مگر اس میں تختے جوڑ کر اسے بند کر دیا گیا تھا۔ خاصی بلندی پر ایک روشن دان تھا جس میں سے برائے نام روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں ٹہلتے ٹہلتے تھک گیا تو بستر پر لیٹ گیا۔ جسم کو آرام ملا تو مجھ پر آہستہ آہستہ غنودگی چھانے لگی۔ پھر نہ جانے کب میں گہری نیند سو گیا۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ کمرے میں لالٹین موجود تو تھی، مگر اسے کسی نے جلایا نہیں تھا۔ پھر ایسا لگا جیسے کسی نے بہت احتیاط سے دروازہ بند کیا ہو۔ میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ ممکن تھا کہ میں چیخ اٹھتا، مگر میں نے بامشکل تمام خود پر قابو پایا اور بہت آہستگی سے بستر سے نیچے اتر کر پلنگ کے نیچے گھس گیا۔ کوئی دبے قدموں میرے پلنگ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے سانس تک روک لی۔ پھر آنے والا میرے پلنگ کے پاس آ کر رک گیا اور میرا بستر ٹٹولنے لگا۔ مجھے بستر پر نہ پا کر اس نے ایک دم ٹارچ جلا دی۔ کمرے میں روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا، پھر اندھیرا چھا گیا۔ پھر نادر خان کے سرگوشی نما آواز سنائی دی، خرم پتر کہاں ہے تو؟ ڈر مت بیٹا، میں نادر خان ہوں۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ میرا اس پر اعتماد کرنے کو جی چاہا۔ بے اختیار میں پلنگ کے نیچے سے نکل آیا اور بولا، میں یہاں ہوں چاچا۔ آہستہ بول پتر، اس نے سرگوشی کی۔ چل جلدی کر، یہاں سے بھاگ جا، ورنہ یہ لوگ تجھے چودھری رب نواز کے حوالے کر دیں گے۔ مگر کیوں چاچا؟ میں نے… باتوں کا وقت نہیں ہے پتر، باہر گھوڑا تیار ہے، خود تجھے ٹیشن چھوڑ کر آؤں گا۔ میرے پیچھے آ جا، میں تجھے راستے میں سب کچھ بتا دوں گا۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید یہ مجھے جھانسا دے کر اپنے طور پر چودھری رب نواز کے حوالے کرنا چاہتا ہے، وہاں سے اسے بھاری رقم ملنے کی توقع رہی ہوگی۔ کیا سوچ رہا ہے خرم؟ نادر خان کی سرگوشی میں جھنجھلاہٹ تھی۔ تجھے پہنچا کر صبح ہونے سے پہلے مجھے واپس بھی آنا ہے، چل شاباش جلدی کر۔ پھر میں نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور نادر خان کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر بھی گھپ اندھیرا تھا کیونکہ چاند کی ابتدائی تاریخیں تھیں، لیکن کمرے کی نسبت باہر پھر بھی کچھ اجالا تھا۔ بڑے دروازے کی طرف جانے کی بجائے نادر خان دائیں ہاتھ کی طرف گھوم گیا
برآمدے سے گزر کر ہم حویلی کے ایسے حصے میں پہنچ گئے جہاں آم، امرود اور بیری کے بہت سے درخت تھے۔ نادر خان نے مجھے ایک ایسے درخت پر چڑھنے کا اشارہ کیا جو حویلی کی بلند و بالا دیوار کے بالکل نزدیک تھا۔ میں پھرتی سے درخت پر چڑھ گیا۔ میرے پیچھے پیچھے نادر خان بھی آ گیا۔ درخت کے ذریعے ہم لوگ دیوار پر پہنچے۔ دیوار کی دوسری طرف ہرے بھرے درخت تھے۔ نادر خان کود کر پہلے خود نیچے اترا، پھر مجھے بھی کودنے کا اشارہ کیا۔ میں دھپ سے زمین پر کود گیا۔ میرے کودنے سے اچھی خاصی دھمک پیدا ہوئی۔ نادر خان نے پھرتی سے ریوالور نکال لیا اور چوکنا ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ پھر وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا آگے بڑھا۔ آگے گہری تاریکی میں درخت کے تنے سے ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ نادر خان نے گھوڑے کی لگام تھامی، مجھے آگے بٹھایا اور گھوڑے کو آگے بڑھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم گھوڑے کی پیٹھ پر گولی کسی رفتار سے سفر کر رہے تھے۔ نادر خان بلا شبہ بہترین گھڑ سوار تھا۔ تم نے بتایا نہیں نادر چاچا، ملک صاحب مجھے چودھری رب نواز کے حوالے کیوں کر رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ او نہیں پتر، نادر خان نے جواب دیا، وہ دونوں تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ تو چودھری کے قتل کا گواہ ہے نا؟ ملک صاحب تیرے بدلے اس سے کوئی سودا کرنے والے تھے۔ پھر تم کیوں مجھے یہاں سے نکال رہے ہو؟ کہیں میری وجہ سے تمہاری جان خطرے میں نہ پڑ جائے۔ میری فکر مت کر پتر، نادر خان نے جواب دیا۔ ملک صاحب کے خیال میں تو میں رسول پور میں ہوں، مجھ پر تو وہ شک کر ہی نہیں سکتے۔ ادھر رسول پور میں اپنا ایک یار ہے، وہ بھی گواہی دے گا کہ نادر رات میرے پاس ٹھہر کر صبح گیا تھا۔ مصیبت آئے گی لطیف کی، وہ نشہ کر کے مردوں کی طرح پڑا ہوگا۔ پھر وہ ذرا رک کر بولا، میں تجھے سما سٹا سے گاڑی میں چڑھا دوں گا، تجھے وہاں سے لاہور کی گاڑی مل جائے گی۔ میں لاہور نہیں جاؤں گا چاچا، میں نے جلدی سے کہا، میں لاہور ہی سے تو فرار ہوا تھا۔ میں نے کہا، مجھے کراچی جانا ہے، میں لاہور سے نکلا ہی اسی ارادے سے تھا کہ کراچی جاؤں گا۔ وقت اتنا کم ہے کہ میں تجھ سے یہ نہیں پوچھ سکا کہ تو کہاں سے آیا ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے اور اس ویرانے میں کیا کر رہا تھا۔ اس نے کچھ اتنی اپنائیت سے یہ باتیں پوچھی تھیں کہ میرا دل بھر آیا اور آنکھیں آنسوؤں سے دھندلا گئیں۔ میں نے گلوگیر لہجے میں کہا، میرے پاس بتانے کو ہے ہی کیا؟ والدین کا سایہ اٹھ گیا تو جائیداد کے لالچ میں چچا میرے اور بہن کے دشمن ہو گئے۔ میں اپنی اور اس کی جان بچانے کی خاطر لاہور سے بھاگا تھا، مگر بہن یہیں سے مجھ سے بچھڑ گئی۔ اس سے جھوٹ بولتے ہوئے مجھے انتہائی ندامت ہو رہی تھی، مگر میں نے ایک بات سچ بتائی تھی کہ میں واقعی اپنی بہن کو کھو چکا تھا۔ دولت اور جائیداد نے تجھے اتنی سی عمر میں دربدر کر دیا ہے۔ نادر خان کے لہجے میں تعصب تھا۔ تو مجھے کراچی کا پتہ دے، ہو سکا تو کراچی آؤں گا۔ میں صرف ایک مرتبہ کراچی گیا تھا چاچا، وہاں ابو کے ایک دوست رہتے ہیں، ان کا صحیح پتہ تو مجھے معلوم نہیں، میں تمہیں پتہ کیا دوں؟ میں نے جواب دیا، اگر زندگی رہی تو پھر کہیں ملاقات ہو جائے گی۔ اب دور سے مجھے تیز روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ نادر خان نے بتایا کہ وہ سما سٹا کا اسٹیشن ہے، وہاں سے تجھے کراچی کے لیے گاڑی مل جائے گی، مگر میں اسٹیشن پر نہیں جاؤں گا۔ اس نے گھوڑا روکتے ہوئے کہا، وہاں ملک صاحب کے کسی آدمی نے دیکھ لیا تو میری مصیبت آ جائے گی۔ ہم دونوں گھوڑے سے اتر گئے تھے۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نوٹ نکالے اور زبردستی میری جیب میں ٹھونس دیے۔ حویلی سے روانہ ہونے سے پہلے نادر خان میرے لیے نہ جانے کہاں سے ایک کرتا، شلوار اور ایک کھوسا لے آیا تھا۔ پیسے میرے پاس کافی تھے، مگر میں نے نادر خان کا دل توڑنا مناسب نہ سمجھا اور اس کے پیسے رکھ لیے۔ اس نے والہانہ انداز میں مجھے گلے لگایا اور بولا، جا پتر، رب راکھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز آنسوؤں میں بھیگی ہوئی سی تھی۔ رب راکھا چاچا، میں نے جلدی سے کہا اور مڑ کر اسٹیشن کے سمت چل دیا کہ کہیں سے میرے بہتے ہوئے آنسو نظر نہ آ جائیں۔ بعض لوگ زندگی میں بہت کم وقت کے لیے ملتے ہیں، مگر زندگی بھر یاد رہتے ہیں۔ نادر خان بھی انہی لوگوں میں سے تھا۔ نہ جانے کیوں وہ مجھ پر اتنا مہربان ہو گیا تھا۔ شاید اللہ کو میری زندگی بچانا تھی۔ میں یہی سوچتا ہوا اسٹیشن کی روشن عمارت میں داخل ہو گیا۔ اسٹیشن پر اس وقت بھی دن کا سما تھا، سردیوں کی آمد تھی، اس لیے فضا میں خاصی خنکی تھی۔ پھر سما سٹا تو یوں بھی صحرا کے نزدیک ہے، اس لیے وہاں کچھ زیادہ ہی سردی تھی۔ نادر خان اتنی برق رفتاری سے گیا تھا کہ ہوا کی شدت سے میری آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ میں نے بکنگ کلرک سے کراچی کا ٹکٹ لیتے ہوئے پوچھا، گاڑی کس وقت آئے گی؟ بس 10 منٹ میں آنے والی ہے، یہ کہہ کر وہ دوسرے مسافر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں ٹہلتا ہوا پلیٹ فارم پر آ گیا۔ چائے کا اسٹال دیکھ کر میں نے ایک کپ گرما گرم چائے پی، جو چائے کم گرم پانی زیادہ تھا۔ پھر میں اسٹیشن کے نسبتاً تاریک گوشے میں جا کر بیٹھا۔
وہاں پہلے سے کچھ مسافر بیٹھے اونگ رہے تھے، ان میں عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی۔ مجھے اطمینان تھا کہ اب کوئی مجھ پر شبہ نہیں کرے گا، لوگ یہی سمجھیں گے کہ میں بھی اسی خاندان کے ساتھ ہوں، ورنہ 12 سالہ تنہا لڑکا خواہ مخواہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتا۔ وہاں موجود خاندان کو شاید کسی اور گاڑی کا انتظار تھا، اسی لیے وہ لوگ اس اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے، ورنہ کراچی جانے والے مسافر تو اضطراب اور بے چینی کی کیفیت میں پلیٹ فارم پر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اچانک ٹن 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 گھنٹی بجنے لگی۔ میں زندگی میں پہلی مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا۔ لاہور میں بھی گاڑی کی روانگی کا اعلان لاؤڈ سپیکر پر کیا گیا تھا، اس لیے مجھے اندازہ نہیں ہو سکا کہ ٹرین آنے والی ہے۔ گھنٹی بجتے ہی مسافروں اور کلیوں میں بھگدڑ مچ گئی، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ گاڑی آنے والی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد پلیٹ فارم گاڑی کی گڑگڑاہٹ سے گونج اٹھا۔ میں بھی لپک کر گاڑی کی طرف بھاگا۔ گاڑی کے ہر ڈبے میں اتنا رش تھا کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ بعض بوگیوں کے تو دروازے لوگوں نے سامان آگے لگا کر بند کر رکھے تھے۔ کلی اور مسافر پاگلوں کی طرح ایک بوگی سے دوسری طرف بھاگ رہے تھے۔ ایک بوگی میں بالکل رش نہیں تھا، اس کے کھلے ہوئے دروازے سے اندر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے لوگوں کی جہالت پر ہنسی بھی آئی، شاید انہیں وہ بوگی نظر نہیں آئی تھی۔ میں اطمینان سے اسی بوگی میں چڑھ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایک طویل راہداری دکھائی دی۔ اندر چھوٹے چھوٹے 2 کیبن تھے، ان میں سے ایک کا دروازہ بند تھا، دوسرا کیبن کھلا ہوا تھا اور نیچے والی برتھ پر بستر بھی بچھا ہوا تھا۔ باقی سیٹیں خالی تھیں۔ بستر والی برتھ کا مسافر شاید باتھ روم میں تھا یا پھر وہ پلیٹ فارم پر ہوگا۔ میں جھجکتا ہوا اندر داخل ہوا اور اوپری والی خالی برتھ پر لیٹ گیا۔ میں رات بھر کا تھکا ہوا تھا، اس لیے نرم گدے والی برتھ پر لیٹتے ہی غنودگی چھا گئی۔ میں شاید سو گیا تھا۔ گاڑی کے دھچکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے نیچے نگاہ دوڑائی۔ بستر والی برتھ کا مسافر سیٹ پر نیم دراز تھا، وہ آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ گاڑی کے دھچکوں سے تھوڑی دیر بعد پھر میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ابو مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں، بیٹا تو نے بہت اچھا کیا۔ جب انسان کی عزت پر حرف آنے لگے تو جان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ پھر ابو کا چہرہ نظروں سے اوجھل ہو گیا اور شہلا سامنے آ گئی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بھیا مجھ سے کیا قصور ہوا تھا، تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ پہلے تو میری سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں، پھر گاڑی کے دھچکوں سے احساس ہوا کہ گاڑی میں سفر کر رہا ہوں۔ ڈبے میں گھپ اندھیرا تھا، مگر نہ جانے کیوں میری چھٹی حس کسی خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ اچانک ایک سرگوشی گونجی۔ وہ لوگ شاید چور تھے، ان کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے نیچے برتھ کے مسافر کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ وہ اب تک میرے وجود سے لا علم تھے۔ شاید ڈبے میں داخل ہوتے وقت انہوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا، ورنہ وہ مجھے بھی نہیں چھوڑتے۔ اوئے مال کیا دیکھنا ہے، پہلے آدمی نے کہا، اس کا سوٹ کیس اور بریف کیس دونوں اٹھا لو، بعد میں دیکھتے رہیں گے۔ یہ سن کر میرا دل اچھل کر گویا حلق میں آ گیا۔ مسافر کا بریف کیس تو اسی کے پاس تھا، مگر بھاری بھرکم سوٹ کیس میرے سامنے کی اوپر والی برتھ پر رکھا ہوا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی سوٹ کیس اتارتا تو وہ مجھے دیکھ لیتا۔ ممکن ہے وہ کسی اور سامان کی توقع میں میری برتھ بھی ٹٹول کر دیکھیں۔ یہ سوچ کر خنکی کے باوجود میرا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ پے در پہ اس قسم کے واقعات نے میرا ذہن مفلوج کر دیا تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار گھر سے قدم باہر نکالا تھا اور اتنے کم وقت میں مجھے اتنے زیادہ تلخ تجربات ہوئے تھے کہ میں چکرا کر رہ گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہر انسان ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہے اور میں انسانوں میں نہیں بلکہ درندوں میں گھر گیا ہوں۔ اچانک گاڑی کی رفتار کم ہونے لگی۔ ان میں سے ایک چونک کر بولا، گاڑی کہاں رک رہی ہے؟ یہ کون سا اسٹیشن ہے؟ ہوگا کوئی اسٹیشن، دوسرا بیزاری سے بولا۔ تو جلدی جلدی سامان سمیٹ۔ پھر نیچے سے ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے اس بدنصیب مسافر کا سامان سمیٹ رہے ہوں۔ ان میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر وہ سوٹ کیس اٹھایا تو میں نے سانس تک روک لیا۔ اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا۔ ان میں سے ایک بولا، ایک سوٹ کیس، ایک بریف کیس، ہول ڈال اور ایک باسکٹ تھی۔ گاڑی آہستہ ہو کر رک گئی۔ وہ دونوں پھرتی سے نیچے اتر گئے۔ وہ شاید کوئی چھوٹا سا اسٹیشن تھا۔ گاڑی فوراً ہی پھر روانہ ہو گئی۔ جب گاڑی نے رفتار پکڑی تو میں ڈرتے ڈرتے نیچے اترا۔ پہلے میں نے ڈبے کا بلب جلا کر روشنی کی، پھر اس مسافر کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ دیکھ کر میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ چوروں نے اسے قتل نہیں کیا تھا بلکہ صرف بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ میں نے سوچا میں بھی اسے اسی کے حال میں چھوڑ کر اگلے اسٹیشن پر اتر جاؤں، کیونکہ ہوش میں آ کر وہ مجھ پر بھی چوری کا الزام لگا سکتا تھا، مگر چلتی گاڑی سے بھاگ کے میں جا بھی کہاں سکتا تھا۔ مسافر اچانک کسمسایا اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اچھل کر اٹھ بیٹھا۔
مگر فوراً ہی اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ شاید ان لوگوں نے اس کے سر پر ضرب لگا کر بے ہوش کیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی حالت سنبھل گئی۔ اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، کہاں گئے وہ چکے؟ وہ تو پچھلے اسٹیشن پر اتر گئے، میں نے سہم کر کہا۔ مگر تم بھی مجھے ان کے ساتھ ہی لگتے ہو، میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا تو پولیس خود ہی ان کا نام پتہ معلوم کرے گی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے جناب، میں نے جلدی سے کہا۔ میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ گرج کر بولا۔ تو سمجھتا ہے مجھے دھوکہ دے دے گا؟ مجھے یہ بتا، تو نے حلیہ کیوں بدل رکھا ہے؟ جس قسم کے کپڑے تو نے پہن رکھے ہیں وہ لوگ اتنی صاف اور شستہ زبان استعمال نہیں کر سکتے۔ تیرے بال بھی جدید انداز میں ترشے ہوئے ہیں۔ سچ سچ بتا دے، وہ لوگ کون ہیں اور کہاں گئے ہیں؟ آپ یقین کریں جناب، میں نے رو دینے والے انداز میں کہا، میں تو اوپر کی برتھ پر بے خبر سو رہا تھا۔ آنکھ کھلی تو وہ لوگ آپ کا سامان سمیٹ رہے تھے۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے تو بے شک آپ مجھے پولیس کے حوالے کر دیں۔ یہ کہتے ہوئے میرے آنسو بہنے لگے۔ میں تجھے ضرور پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ تو کیا سمجھتا ہے تیرے رونے سے میں پگھل جاؤں گا؟ یہ ایک نئی مصیبت گلے پڑ گئی تھی۔ میں ہر صورت اس عذاب سے بچنا چاہتا تھا۔ مجھے تو پولیس کا نام سن کر ہی دہشت ہو رہی تھی۔ پولیس مجھے گرفتار کرتی تو یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ میں قاتل ہوں، پھر مجھے پھانسی کے پھندے سے کون بچا سکتا تھا؟ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ گاڑی کی رفتار جو ہی کم ہوگی میں نیچے کود جاؤں گا۔ بظاہر میں بہت عاجزی سے اس شخص کے سامنے بیٹھا تھا، مگر دل ہی دل میں کودنے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ وہ شخص اس ذام میں تھا کہ یہ کمزور سا لڑکا جسمانی طور پر میرا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اس نے صرف میرا ہاتھ پکڑنا ہی کافی سمجھا تھا۔ میں نے بھی اپنے رویے سے اسے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ میں مسکین سی صورت بنائے اس کے سامنے بیٹھا تھا اور مسلسل گڑ گڑا رہا تھا کہ مجھے معاف کر دیجیے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب صبح کے آثار پیدا ہو چکے تھے۔ گاڑی کی رفتار ایک مرتبہ پھر سست ہو رہی تھی۔ پھر دور ہی سے مجھے اسٹیشن کی روشنیاں دکھائی دیں۔ گاڑی پلیٹ فارم پر پہنچی تو معلوم ہوا کہ وہ روہڑی اسٹیشن تھا۔ ان صاحب نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ گاڑی جو ہی دھچکے سے رکی، میں نے جھٹکا دے کر اپنا ہاتھ چھڑایا اور ان صاحب کو سیٹ پر دھکیل کر باہر کی طرف لپکا۔ میں پلیٹ فارم کی مخالف سمت کودا اور پیچھے دیکھے بغیر بھاگ کھڑا ہوا۔ مجھے ان صاحب کے چیخنے کی آواز تو آئی، مگر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اپنے خیال میں تو وہ مجھے پکڑ کر مطمئن ہو گئے تھے اور غالباً انہیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ میں ان اٹھائے گیروں کا ساتھی ہوں، ورنہ شاید وہ وہیں زنجیر کھینچ لیتے جہاں انہیں ہوش آیا تھا۔ مجھے اپنے پیچھے لوگوں کا شور سنائی دے رہا تھا، مگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ شور میرے بھاگنے کی وجہ سے ہو رہا ہے یا گاڑی آنے کی گہما گہمی ہے۔ میں پیڑیاں پھلانگتا ہوا ذرا ہی دیر میں کہیں سے کہیں جا پہنچا۔ جہاں میں کھڑا تھا وہاں نسبتاً اندھیرا تھا۔ اسی وقت ایک گڈز ٹرین کے کچھ ڈبے شٹنگ کرتے ہوئے میرے سامنے سے گزرے۔ میں اچھل کر ایک ڈبے میں چڑھ گیا اور فرش پر بیٹھ کے لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ گڈز ٹرین کا انجن اسی سمت جا رہا تھا جہاں سے میں بھاگا تھا۔ پھر گڈز ٹرین عین اسی جگہ کے سامنے رک گئی جہاں وہ گاڑی کھڑی تھی جس میں سے میں نکل کر بھاگا تھا۔ گاڑی کو اب تک روانہ ہو جانا چاہیے تھا، مگر شاید انہی صاحب کی وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ پلیٹ فارم کی مخالف سمت میں ہونے کی وجہ سے مجھے وہاں کا منظر تو دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر چیخو پکار کی آوازیں میرے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ میں ڈبے میں کچھ اور اندر کی طرف دبک گیا۔ ڈبے میں خاصی گھٹن اور بدبو تھی۔ میرا دم گھٹا جا رہا تھا، مگر باہر نکلنے کا مطلب خود کو پولیس کے حوالے کرنا تھا۔ اس عالم میں مجھے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، شاید 1 گھنٹہ یا شاید 2 گھنٹے۔ چونکا تو میں اس وقت جب گڈز ٹرین دھچکے سے آگے بڑھی۔ خاصی دور تک جانے کے بعد گاڑی رکی تو میں نے جھانک کر باہر دیکھا۔ گاڑی پلیٹ فارم سے خاصی دور کھڑی تھی اور غالباً پھر واپس ہونے والی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ بہت دور آؤٹر سگنل کے پاس ایک آدمی کھڑا تھا، مگر اس کا رخ بھی دوسری طرف تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر باہر چھلانگ لگا دی۔ پھر میں آہستہ آہستہ پیڑیاں پھلانگتا ہوا اسٹیشن سے بہت دور نکل آیا۔ کچھ فاصلے پر کچی آبادی تھی، جیسی عموماً اسٹیشنوں کے آس پاس ہوتی ہے۔ کسی نے بھی مجھ پر توجہ نہ دی، کیونکہ اس وقت کم و بیش میرا حلیہ بھی انہی مفلوق الحال لوگوں جیسا تھا۔ میرے کپڑے گرد اور مٹی میں بری طرح اٹے ہوئے تھے، چہرے پر بھی یقیناً وحشت ہوگی۔ میں نے رات کا کھانا کھایا تھا جو رات بھر کی بھاگ دوڑ اور بے آرامی میں نہ جانے کب کا ہضم ہو چکا تھا۔ اب مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی، مگر ابھی خطرے کی حدود سے باہر نکلا تھا، اس لیے میں بغیر رکے آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ نہ جانے کون سی جگہ تھی۔ وہاں بہت سے فورسٹر، رکشا اور تانگے کھڑے ہوئے تھے۔ فورسٹر والے سکھر سکھر کی آوازیں لگا رہے تھے،
میں بلا سوچے سمجھے ایک فورسٹر میں سوار ہو گیا۔ سکھر پہنچ کر پہلے تو مجھے اپنا حلیہ درست کرنے کا خیال آیا۔ میری جیب میں خاصے پیسے تھے، مگر مجھے بہت کفایت شعاری سے خرچ کرنا تھا، کیونکہ اس رقم کے ختم ہونے تک اگر مزید کوئی بندوبست نہ ہوتا تو میرے فاقوں کا امکان بھی تھا۔ پھر مجھے اپنی بہن شہلا کو بھی تلاش کرنا تھا، جو نہ جانے اب تک کہاں پہنچ چکی ہوگی۔ شہلا کا خیال آتے ہی میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ اس بیچاری نے تو کبھی گھر سے تنہا قدم بھی باہر نہیں نکالا تھا، وہ تو شاید دہشت سے ہی مر جائے گی۔ پھر میرے دل میں ایک اور وسوسے نے سر ابھارا۔ شہلا کے پاس امی کے تمام زیورات بھی تھے، کہیں زیورات کے لالچ میں کوئی اسے ختم ہی نہ کر دے، کہیں وہ غلط ہاتھوں میں نہ پہنچ جائے۔ سکھر کے بازار سے میں نے اپنے لیے ریڈی میڈ پینٹ شرٹ کے 2 جوڑے خریدے، ایک سستا سا جوتا بھی خرید لیا۔ خریداری کرنے کے بعد میں ایک باربر کے حمام میں نہایا اور حشاش بشاش ہو کے باہر نکلا۔ پرانے کپڑوں کا بنڈل کوڑے کے ایک ڈھیر میں پھینک کے میں درمیانے درجے کے ایک ہوٹل میں گھس گیا۔ کھانا کھانے کے بعد میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہیں لیٹوں اور سو جاؤں۔ مشکل یہ تھی کہ میں کسی بھی ہوٹل میں کمرہ نہیں لے سکتا تھا۔ اتنے چھوٹے لڑکے کو کوئی بھی ہوٹل والا کمرہ دینے پر راضی نہ ہوتا۔ مجھے شہلا کو بھی تلاش کرنا تھا، وہ اب تک کراچی پہنچ چکی ہوگی۔ میں جتنی دیر کرتا وہ مجھ سے اتنی ہی دور ہو جاتی۔ کھانا کھا کر میں نے تانگا لے کر لاری اڈے کا رخ کیا۔ براہ راست کراچی جانے والی بس آدھا گھنٹہ پہلے جا چکی تھی، دوسری بس 2 گھنٹے بعد تھی۔ حیدرآباد سے میرپور خاص کی بسیں روانگی کے لیے تیار تھیں۔ میں حیدرآباد جانے والی بس میں سوار ہو گیا۔ میں نے سوچا تھا وہاں سے کوئی دوسری بس پکڑ کے کراچی چلا جاؤں گا۔ بس کی سیٹیں بہت آرام دہ تھیں۔ جب سے میں گھر سے نکلا تھا اس کے بعد سے پہلی دفعہ مجھے سکون اور طمانینت کا احساس ہوا۔ میں نے اب تک کے حالات پر غور کیا۔ میں نے جو کچھ کیا مجھے اس پر کوئی ندامت یا پشیمانی نہیں ہوئی، البتہ صدمہ ضرور تھا۔ سب سے زیادہ پریشانی مجھے شہلا کی طرف سے تھی۔ شہلا کا خیال آیا تو مجھے گزرنے والے وقت کی خوشگوار اور ناگوار یادوں نے گھیر لیا۔ میں ان دنوں 6ٹھی کلاس میں زیر تعلیم تھا۔ مجھ سے چھوٹی شہلا 4تھی میں تھی۔ ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری یادداشت بچپن ہی سے بہت اچھی ہے، اس لیے مجھے خوب یاد ہے کہ ابو وجیح، دراز قد اور سرخ و سفید رنگ کے مالک تھے۔ خاص طور پر مجھے ان کے بھنورے ایسے سیاہ بال بہت پسند تھے۔ ان کی سرخ و سفید رنگت پر وہ بال بہت بھلے لگتے تھے۔ جب وہ آفس جانے کے لیے تیار ہوتے تو میں انہیں تکتا رہتا۔ بلا شبہ میرے ابو شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، ایک رات ان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ انہیں خون کی قے ہوئی، اور اس سے پہلے کہ ڈاکٹر کو بلایا جاتا ابو نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لیں۔ اس وقت میری عمر 10 سال اور شہلا کی 8 سال تھی۔ ہفتوں مجھے ابو کی موت کا یقین نہ آیا۔ امی اپنے غم میں تھیں، اس لیے میں نے اسکول بھی جانا چھوڑ دیا۔ کافی عرصے کے بعد امی کو معلوم ہوا کہ میں اسکول نہیں جا رہا ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اسکول گئیں اور نئے سرے سے میرا نام لکھوایا، کیونکہ اس دوران میرا نام کٹ چکا تھا۔ زندگی پھر اسی ڈگر پر چل نکلی۔ ابو کی موت سے ہمیں کوئی مالی پریشانی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اچھی خاصی جائیداد تھی جس کا ہزاروں روپیہ ماہانہ کرایہ آتا تھا۔ بینک میں نقد روپیہ بھی کافی تھا۔ یوں چند ہی مہینے میں امی بھی ابو کو بھلا بیٹھی۔ بھلا مرنے والے کے ساتھ کون مرتا ہے، مگر میں ابھی تک ابو کو یاد کر کے روتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے ابو ابھی کہیں سے آ جائیں گے اور اپنے مخصوص لہجے میں کہیں گے، ارے ہمارا بیٹا کیوں رو رہا ہے، چلو آنسو پونچھو۔ بہادر بچے رویا نہیں کرتے۔ میں جلدی سے آنسو پونچھ لیتا، جیسے ابو واقعی مجھے دیکھ رہے ہوں۔ میں نے ابو کی ایک ایک چیز سنبھال کر رکھی ہوئی تھی، ان کا پائپ، لائٹر، پین، کتابیں اور رومال۔ مجھے ان تمام چیزوں سے ابو کی خوشبو آتی تھی۔ حیرت تو مجھے امی پر ہوتی تھی، وہ کتنی جلدی ابو کو بھلا بیٹھی تھیں۔ ان کی پرانی مصروفیات پھر عروج پر تھیں، کلب، پارٹیز اور سماجی تقریبات۔ وہ گھنٹوں گھر سے غائب رہتی۔ میں اور شہلا اپنی وسیع و عریض کوٹھی میں ایک دوسرے کے سہارے وقت گزارتے۔ ایک دفعہ حسب معمول امی کلب گئی ہوئی تھیں۔ میں اور شہلا لان میں جھولا جھول رہے تھے۔ شہلا جھولے میں تھی اور میں الگ کھڑا اپنی باری کا منتظر تھا۔ وہ خوب اونچی اونچی پینگے لے رہی تھی اور کھلکھلا کر بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ پھر نہ جانے کیسے اس کا ہاتھ چھوٹ گیا اور وہ دھڑام سے اوندھی منہ زمین پر آ گری۔ اس کے منہ سے کربناک چیخ نکلی، پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ہم دونوں کے علاوہ گھر میں ایک باورچی، ایک مالی اور چوکیدار تھا۔ باورچی کوٹھی میں تھا، مالی بھی شاید اپنے کوارٹر میں ہوگا۔ میں نے گھبرا کر چوکیدار کو آواز دی، گل خان، گل خان، جلدی ادھر آؤ۔
گل خان دوڑتا ہوا آیا. میرے کچھ بتانے سے پہلے ہی اس کی نظر شہلا پر پڑی. وہ بھی بوکھلا گیا اور بولا, بی بی کو اندر لاتا ہے, آپ ڈاکٹر کو فون کرو. اس نے لپک کر شہلا کو اٹھا لیا. میں فون کرنے اندر دوڑا, مگر معلوم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت کسی پارٹی میں ہیں, اس لیے آ نہیں سکتے. اسی دوران میں گل خان نے خون روکنے کے لیے شہلا کے سر پر پٹی باندھ دی تھی. ڈاکٹر کا گھر وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا. میں نے گل خان کو شہلا کا خیال رکھنے کی تاکید کی اور ڈاکٹر کے گھر کی طرف دوڑ لگا دی. وہاں واقعی پارٹی ہو رہی تھی. ڈاکٹر صاحب کچھ مہمانوں سے گفتگو میں مصروف تھے. میں سیدھا ان کے پاس پہنچا اور بغیر کسی تمہید کے کہا, ڈاکٹر صاحب جلدی چلیے, شہلا کے چوٹ لگ گئی ہے. دیکھ نہیں رہے ہو کہ میں مہمانوں کے ساتھ بیٹھا ہوں؟ ڈاکٹر نے سخت لہجے میں کہا. صاحب, میں بھی بھن آ گیا. میں آپ کو فیس دوں گا, مفت نہیں لے جاؤں گا. میری بہن کی حالت خراب ہے اور آپ. شٹ اپ, ڈاکٹر نے مجھے جھڑک دیا. بڑا آیا فیس دینے والا. ڈاکٹر کے توہین آمیز رویے سے میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا. میں نے لان میں رکھا ہوا گملہ اٹھایا اور پوری قوت سے ڈاکٹر کو دے مارا. اگر وہ بر وقت ایک طرف جھک کر اپنا سر نہ بچا لیتا تو اس کی کھوپڑی چٹک جاتی. پھر بھی گملہ اس کے شانے پر لگا اور وہ مغلظات بکنے لگا. میں نے دوسرا گملہ اٹھایا, مگر اس وقت تک ڈاکٹر کا چوکیدار اور ایک ملازم دوڑ پڑا تھا. ان دونوں نے بیک وقت مجھے پکڑ لیا. ڈاکٹر نے کراہتے ہوئے کہا, اس کمبخت کو اتنا مارو کہ اس کی شکل بگڑ جائے. اس سے پہلے کہ وہ لوگ مجھے مارتے, امی کی تیز آواز میرے کانوں میں آئی, خرم, یہ کیا بےہودگی ہے؟ تم گھر چلو, میں تمہیں اچھی طرح سزا دوں گی. مجھے معلوم ہوا کہ امی اس پارٹی میں موجود تھیں. میں یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ کلب گئی ہوئی ہیں. امی, وہ شہلا کو چوٹ لگ گئی ہے اور. تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ امی نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا. بالکل ہی جنگلی ہو گئے ہو تم. پھر وہ ڈاکٹر کی طرف مڑی. سوری امجد, اس کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں. مجھے شدید حیرت تھی کہ امی کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ شہلا زخمی ہے. وہ الٹا اس ڈاکٹر سے معذرت کر رہی تھیں. وہ مجھے لے کر گھر پہنچی تو شہلا گھر پہ موجود نہیں تھی. خان سامہ نے بتایا کہ گل خان اسے اسپتال لے گیا ہے. اسپتال پہنچ کر معلوم ہوا کہ شہلا کے سر میں 7 ٹانکے آئے ہیں. اس کا خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا, اس لیے اسے خون دیا جا رہا ہے. شہلا تو چند دن بعد صحت یاب ہو کر گھر آ گئی, مگر میرے دل سے امی کا احترام ختم ہو گیا. کبھی کبھی تو مجھے ان کے رویے پر انتہائی صدمہ ہوتا تھا. وہ کیسی ماں تھیں جنہیں اپنی اولاد کی ذرا برابر پرواہ نہیں تھی. شہلا بیمار ہوتی تو میں ہی اس کی دوا لاتا, ساری رات جا کر تیمارداری کرتا, اور امی اپنی رنگینیوں میں, اپنی تفریحات میں مست رہتی. اگر اس گھر میں شہلا کا وجود نہ ہوتا تو میں نہ جانے کب کا اس خوبصورت جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لیتا. اپنی بہن مجھے جان سے زیادہ پیاری تھی. وہ بھی مجھے دیکھ دیکھ کر جیتی تھی. اس دن اگست کی 14 تاریخ تھی. اسکول میں اس دن خصوصی پروگرام تھے. اس دن شہلا کو ہلکا ہلکا بخار تھا, اس لیے اسکول میں میرا دل نہ لگا اور میں 1 ہی گھنٹے بعد لوٹ آیا. خلاف معمول گل خان گیٹ پر نہیں تھا. میں نے سوچا گل خان اندر کسی کام سے گیا ہوگا. پہلے میں نے بیل بجانے کا ارادہ کیا, پھر یہ سوچ کر ملتوی کر دیا کہ شہلا کے سامنے اچانک جا کر اسے حیران کر دوں گا. وہ تو یہ سمجھ رہی ہوگی کہ میری واپسی دوپہر تک ہوگی. اچانک مجھے دیکھ کر وہ حیران رہ جائے گی. کوٹھی کی پشت پر برگد کا ایک درخت تھا. اس کی شاخیں باہر تک پھیلی ہوئی تھیں. اس درخت کے ذریعے میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ گھر میں داخل ہو چکا تھا. پچھلی دیوار پھاند کر جب میں گھر میں داخل ہوا تو خان کہیں نظر نہ آیا. میں بے آواز قدموں سے برآمدے میں داخل ہو گیا. ایک تو میرے پیروں میں کریپ سول کے جوتے تھے, پھر کوریڈور میں دبیز قالین بھی بچھا ہوا تھا, اس لیے میرے چلنے سے ذرا بھی آہٹ نہ ہوئی. میرا اور شہلا کا کمرہ کوریڈور کے دوسرے سرے پر تھا. امی کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں ٹھٹک گیا. وہ دھیمی آواز میں کسی سے باتیں کر رہی تھیں. پہلے تو میں یہی سمجھا کہ ان کے کمرے میں شہلا ہے, مگر جیسے ہی مجھے ایک مردانہ آواز سنائی دی تو میں چونک اٹھا. بولنے والا گو کہ بہت دھیمے لہجے میں بول رہا تھا, مگر میں نے ڈاکٹر کی آواز پہچان لی. وہ امی سے کہہ رہا تھا, اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا. آخر کب تک میں یوں چوروں کی طرح آتا رہوں گا؟ صبر تو مجھ سے بھی نہیں ہوتا. یہ امی کی آواز تھی, مگر ہمیں ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا. خرم تو اب تمہیں ویسے بھی پسند نہیں کرتا. بھاڑ میں جائے خرم. ڈاکٹر کی آواز بلند ہو گئی. کمبخت بالکل اپنے باپ پر گیا ہے. لگتا ہے تم میرے ہاتھ سے دوسرا خون بھی کراؤ گی. اس کی نوبت نہیں آئے گی, امی نے کہا. پھر نہ جانے کس بات پر وہ دونوں ہنسنے لگے.
خون میری کنپٹیوں میں ٹھوکریں مارنے لگا. میرے دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں. اس وقت چاروں طرف خون ہی خون دکھائی دے رہا تھا. وہ ڈاکٹر نہ صرف میرے باپ کا قاتل تھا بلکہ میری عزت بھی پامال کر رہا تھا. میں نے وحشت میں دروازے کو زوردار ٹھوکر ماری تو دروازہ دھماکے سے کھل گیا. وہ لوگ اتنے مطمئن تھے کہ انہوں نے دروازہ بند کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی. کمرے کا شرمناک منظر دیکھ کر میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو گئیں. میں نے کونے میں رکھا ہوا ماربل کا بھاری گلدان اٹھا لیا اور عالم جنون میں ڈاکٹر کی طرف لپکا. ڈاکٹر اس افتاد سے پہلے ہی خوفزدہ ہو گیا تھا. اس نے بیڈ سے اتر کر بھاگنا چاہا مگر میں نے پوری قوت سے گلدان اس کے سر پر دے مارا. چٹاخ کی آواز آئی. ڈاکٹر کے منہ سے بھیانک چیخ بلند ہوئی. دوسرا وار میں نے اس سے بھی زیادہ قوت سے کیا. پھر تو مجھ پر جنون سوار ہو گیا اور میں نے پے در پہ ڈاکٹر کے سر پر کئی زوردار ضربیں لگا دیں. امی نے جھپٹ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور گلدان میرے ہاتھ سے چھین کر چیخی, خرم ہوش میں آ, پاگل ہو گیا ہے کیا؟ میری آنکھوں میں تو اس وقت خون اترا ہوا تھا. میں بھلا ہوش میں کیسے آتا؟ گلدان چھن گیا تو میری نظر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھی پھلوں کی ٹرے پر پڑی. پھلوں کے ساتھ اس میں چھری بھی رکھی تھی. میں نے جھپٹ کر وہ چھری اٹھا لی اور اس سے قبل کہ امی کچھ سمجھ سکیں میں نے پوری قوت سے وہ چھری ان کے سینے میں گھونپ دی. ان کی چیخ بہت بھیانک تھی. میں نے ایک ہی وار پر اکتفا نہیں کیا بلکہ پے در پہ چھری کے کئی وار ان کے پیٹ, گردن اور چہرے پر کیے. ان کا خوبصورت چہرہ مسخ ہو گیا تھا. ڈاکٹر کا چہرہ تو پہچانا نہیں جا رہا تھا. بیڈ پر خون کا ایک تالاب سا بن گیا تھا اور خون فوم کے موٹے گدے میں جذب ہونے کے بعد فرش کے قالین پر گر رہا تھا. خون دیکھ کر اچانک جیسے میں ہوش میں آ گیا. میرے ہاتھوں سے 2 انسان قتل ہو گئے تھے. میں نے سنا تھا کہ پولیس والے قاتل کو پھانسی پر لٹکا دیتے ہیں. تو کیا میں بھی پھانسی پر لٹک جاؤں گا؟ میں نے دہل کر سوچا. پھر شہلا کیا کرے گی؟ کون اس کی خبر گیری کرے گا؟ وہ بیچاری تو دہشت سے مر جائے گی. پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے خود سے سوال کیا. بھاگ جا خرم, میرے اندر سے آواز آئی. بھاگ جا ورنہ تجھے پھانسی ہو جائے گی. شہلا کو بھی ساتھ لے جا. پھر میں نے وہاں سے فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا. اچانک میری نظر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر پڑی تو میں خوفزدہ ہو گیا. آئینے میں میری جگہ خون میں لتھڑا ہوا ایک وحشت زدہ لڑکا تھا. وہ تو اچھا ہوا کہ میری نظر آئینے پر پڑ گئی ورنہ میں تو گھر سے نکلتے ہی پکڑا جاتا. حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ امی اور ڈاکٹر کی چیخوں کے باوجود نہ تو خان سامہ ادھر آیا تھا نہ مالی اور چوکیدار. حد تو یہ ہے کہ شہلا بھی نہیں آئی تھی. اس کا کمرہ تو وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا. پھر میں نے یہی سوچا کہ شاید نوکروں کو امی نے چھٹی دے دی ہو. میں نے امی اور ڈاکٹر کے جسموں پر چادر ڈالی اور باتھ روم میں جا کر کپڑوں سمیت شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا. میں اس حالت میں شہلا کے سامنے بھی نہیں جانا چاہتا تھا. جب چہرے اور کپڑوں سے خون کے داغ کسی حد تک دور ہو گئے تو میں انہی گیلے کپڑوں میں اپنے کمرے میں پہنچا. شہلا بے سود سو رہی تھی. میں نے جلدی جلدی کپڑے بدلے. پھر میں نے بامشکل تمام شہلا کو بیدار کیا. اٹھنے کے باوجود وہ غنودگی کی حالت میں تھی. اس نے بتایا کہ ڈاکٹر انکل نے اسے بخار کی دوا دی تھی جسے کھا کر اسے نیند آ گئی تھی. میں نے جلدی جلدی اسے بتایا کہ ہم ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ رہے ہیں. تم اپنے چند جوڑے کسی بیگ میں رکھ لو. وہ کچھ نہیں سمجھی مگر میرے کہنے پر مشینی انداز میں عمل کرنے لگی. میں نے اسے اپنے بھی چند جوڑے رکھنے کو کہا. پھر مجھے خیال آیا کہ میرے پاس پیسے تو ہیں نہیں. شہلا کو مصروف چھوڑ کر میں ایک مرتبہ پھر امی کے کمرے میں گیا. ان کا پرس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا. اس میں جتنی بھی نقد رقم تھی میں نے وہ سب نکال لی. پرس میں ان کا ایک طلائی لاکٹ بھی تھا. اسے دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ امی کے تمام زیورات بھی لے لوں. ان کے کچھ زیورات اور ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں تھے, باقی کے سیف میں رکھے تھے. الماری اور سیف کی چابی بھی ان کے پرس میں موجود تھی. میں نے ایک دوپٹہ لے کر امی کے تمام زیورات اس میں باندھ لیے. پھر میری نظر ڈاکٹر کے کوٹ پر پڑی جو کرسی کی پشت پر پڑا تھا. اس کی اندرونی جیب میں ڈاکٹر کا بٹوا تھا. میں نے وہ بٹوا بھی نکال لیا. سب چیزیں سمیٹ کر میں ایک مرتبہ پھر اپنے کمرے میں پہنچا. شہلا نے اپنے اور میرے چند جوڑے ایک سوٹ کیس میں رکھ لیے تھے مگر وہ ابھی تک الجھی ہوئی تھی. اس نے مجھ سے پوچھا, بھیا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا امی بھی جا رہی ہیں؟ نہیں, امی ہمارے ساتھ نہیں جا رہی ہیں. میں نے سب پارٹ لہجے میں جواب دیا. امی ہم سے پہلے جا چکی ہیں. میں نے اسے دلاسا دیا. میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے فوری طور پر امی کی موت کا علم ہو. اگر وہ امی کو اس حالت میں دیکھ لیتی تو شاید دہشت سے بے ہوش ہو جاتی. میں نے سوٹ کیس اٹھاتے ہوئے کہا, چلو دیر ہو رہی ہے. وہ کوئی جواب دیے بغیر مشینی انداز میں میرے ساتھ چل دی. امی کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے میرے قدموں میں لڑکھڑاہٹ سی پیدا ہوئی. وہ بہرحال تھیں تو میری ماں, بہت مہربان اور شفیق. مجھ سے وہ بہت زیادہ محبت کرتی تھیں مگر نہ جانے کیوں شہلا کو اتنا نہیں چاہتی تھی. مجھے خوف تھا کہ کہیں شہلا امی کے کمرے میں جانے کی ضد نہ کرے. دروازہ میں نے بھیڑ دیا تھا
اس لیے بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ میں جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ میرے ہاتھ میں وزنی سوٹ کیس تھا، دوسرے سے میں نے شہلا کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ امی کے زیورات بھی میں نے سوٹ کیس میں ڈال دیے تھے، نقد رقم البتہ میرے پاس تھی۔ مین روڈ پر پہنچ کر ہمیں ٹیکسی مل گئی۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے اسٹیشن چلنے کو کہا تھا تو اس نے حیرت سے ہمیں دیکھا مگر منہ سے کچھ نہیں بولا۔ میں پہلی دفعہ تنہا گھر سے باہر نکلا تھا، اس لیے گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ فوری طور پر لاہور سے جتنا دور چلا جاؤں اتنا ہی بہتر ہے۔ ابھی تک تو میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ جاؤں گا کہاں۔ انکوائری سے معلوم ہوا کہ ایک گاڑی کراچی جانے کو تیار ہے۔ میں نے 2 ٹکٹ کراچی کے لیے اور پلیٹ فارم پر آ گیا۔ مجھے دیکھ کر ایک کلی میرے پاس آ گیا۔ اس نے میرے ہاتھ سے ٹکٹ لے کر دیکھے، پھر میرا سوٹ کیس اٹھا کر چل دیا۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے۔ لاہور کا اسٹیشن اتنا وسیع و عریض ہے اور اس پہ اتنے زیادہ پلیٹ فارم ہیں کہ میں کنفیوز ہو کر رہ گیا تھا۔ گاڑی میں جگہ بہت آسانی سے مل گئی۔ میں اور شہلا سمٹ سمٹا کر ایک سیٹ پر بیٹھ گئے۔ شہلا بھی حیرت بھری نظروں سے کلیوں کی بھاگ دوڑ، لوگوں کی بے چینی اور مختلف چیزیں بیچنے والوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں بھیا؟ خاموش رہو، میں نے اسے جھڑک دیا۔ سامنے بیٹھے ہوئے ایک صاحب بہت دلچسپی سے ہم دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے جب بھی ان کی طرف دیکھا انہیں اپنی طرف دیکھتے ہی پایا۔ ان کی عمر 35-40 سال ہوگی، درمیانہ قد، گٹھا ہوا جسم۔ انہوں نے پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ آخر انہوں نے پوچھ ہی لیا، بیٹا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کراچی، میں نے مختصر جواب دیا۔ آپ کے امی ابو؟ میرا مطلب ہے کوئی بڑا نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ ابو تو میرے ہیں ہی نہیں، امی پہلے ہی کراچی چلی گئی ہیں۔ میں نے ڈھٹائی سے جھوٹ بولا۔ آپ لوگ کراچی میں کس جگہ جائیں گے؟ وہ صاحب مسلسل جرا کر رہے تھے۔ ناظم آباد، میں نے جھٹ سے کراچی کے ایک علاقے کا نام لے دیا کیونکہ یہی نام میں نے سن رکھا تھا۔ ناظم آباد میں کس جگہ؟ ان صاحب نے پوچھا۔ میں پہلے بھی اکثر وہاں جاتا رہتا ہوں، میں نے جھنجھلا کر جواب دیا، مگر مجھے مکان کا نمبر وغیرہ یاد نہیں ہے۔ میرے اکھڑے اکھڑے ہوئے لہجے کو شاید وہ بھی بھانپ گئے مگر مسکرا کر بولے، بیٹا میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ میں بھی ناظم آباد میں رہتا ہوں، پھر یہ کہ تم اکیلے ہو اور ابھی بہت چھوٹے ہو، راستہ بھول بھی سکتے ہو، تم شاید برا مان گئے۔ ان کے لہجے میں شفقت تھی۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں نے جلدی سے کہا، اصل میں خود میں بھی گھبرا رہا ہوں، ورنہ میں برا کیوں مانوں گا۔ پھر گاڑی ایک دھچکے سے روانہ ہو گئی۔ حیرت تو مجھے اس بات پر تھی کہ گاڑی کی دوسری بوگیوں میں مسافر بری طرح ٹھونسے ہوئے تھے مگر ہمارے ڈبے میں سوائے ہم تینوں کے اور کوئی نہیں تھا۔ میں یہ بات ان صاحب سے کہنا چاہتا تھا مگر پھر اس خیال سے خاموش رہا کہ کہیں وہ میری کسی بات سے کھٹک نہ جائیں، کہیں وہ یہ نہ پوچھ بیٹھیں کہ تم تو پہلے بھی کراچی جاتے رہے ہو، تمہیں اتنی سی بات معلوم نہیں۔ میں تو اس کلی کو دعائیں دے رہا تھا جو ہمیں یہاں بٹھا گیا تھا، میں تو اسے منع کرنے والا تھا مگر پھر اس خیال سے خاموش رہا تھا کہ اس کے ذریعے میں آسانی سے گاڑی تک پہنچ جاؤں گا۔ گاڑی نے اب رفتار پکڑ لی تھی۔ سامنے والے صاحب نے انگریزی کا ایک میگزین نکال کر اس کی ورگردانی شروع کر دی تھی۔ پڑھتے پڑھتے انہوں نے اچانک سر اٹھایا، پھر کچھ سوچ کر سیٹ کے نیچے رکھی ہوئی باسکٹ میں سے فلاسک نکالا اور ایک کپ نکال کر اس میں چائے انڈیلنے لگے۔ پھر مجھ سے بولے، چائے پیو گے؟ جی نہیں شکریہ، میں نے جواب دیا، حالانکہ اس وقت مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ میں صبح صرف ایک سلائس کے ساتھ ایک کپ چائے پی کر اسکول گیا تھا۔ ان صاحب نے منع کرنے کے باوجود فلاسک کے کپ اور گلاس میں چائے انڈیلی اور مجھے اور شہلا کو دے دی۔ ظاہر ہے کپ تو ان کے پاس ایک ہی ہوگا۔ پھر انہوں نے بسکٹ کا ایک ڈبہ نکال کر ہمیں بسکٹ بھی دیے۔ شہلا نے چائے کے ساتھ ایک بسکٹ کھایا تھا کہ اسے الٹی آ گئی۔ میں نے دیکھا اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور اسے بہت تیز بخار تھا۔ مجھے یاد آیا کہ شہلا کی تو طبیعت خراب تھی اور بھاگ دوڑ میں اسے پھر تیز بخار ہو گیا تھا۔ میں گھبرا گیا، چلتی ٹرین میں اس کے لیے دوا کہاں سے لاتا؟ مجھے پریشان دیکھ کر انہوں نے ہمدردی سے کہا، پریشان مت ہو بیٹا، میرے پاس بخار کی ٹیبلٹس ہیں، ایک ٹیبلٹ کھلا دو، ابھی بخار اتر جائے گا۔ پھر وہ ہنس کر بولے، کتنی عجیب بات ہے، میں نے ابھی تک تمہارا نام بھی نہیں پوچھا۔ چلو پہل میں ہی کرتا ہوں، میرا نام احسان اللہ بیگ ہے، کراچی کی ایک پرائیویٹ فرم میں جنرل مینیجر ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے بیگ میں سے کوئی گولی نکالی اور شہلا سے بولے، لو بیٹی یہ کھا لو، مگر پہلے 1-2 بسکٹ کھا لو، خالی پیٹ دوا کھانا بہتر نہیں ہوتا۔ شہلا نے زبردستی 2 بسکٹ کھائے، پھر ٹیبلٹ کھا کر وہ سیٹ پر لیٹ گئی۔ احسان صاحب نے مجھ سے ایک مرتبہ پھر پوچھا، بیٹا تم نے اپنا نام نہیں بتایا۔ میں انہیں اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہا تھا، پھر میں نے سوچا کوئی غلط نام بتا دوں، مگر شہلا کی موجودگی میں یہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میرا نام خرم ہے اور یہ میری بہن ہے شہلا۔ گاڑی 2-1 اسٹیشنوں پر ذرا دیر کو رکی، پھر چل دی۔
باہر آہستہ آہستہ اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ شہلا بھی شاید سو گئی تھی۔ میں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بخار محسوس کیا۔ اس کا بخار پہلے سے کم تھا، مگر وہ وقفے وقفے سے پانی پی رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک احسان صاحب کچھ پڑھتے رہے، پھر وہ بھی برتھ پر لیٹ گئے اور مجھ سے کہا کہ تم بھی اوپر جا کر اطمینان سے سو جاؤ۔ میں بھی اوپر والی برتھ پر چلا گیا۔ سردیوں کی آمد تھی، مگر ابھی تک ایسی سردی نہیں ہوئی تھی کہ رات کو لحاف یا کمبل کی ضرورت پڑتی۔ احسان صاحب کے پاس ایک چادر تھی جو انہوں نے عذرائے ہمدردی شہلا کو اوڑھا دی تھی۔ انہیں ہم دونوں پر شاید شبہ ہو گیا تھا کہ ہم گھر سے فرار ہو رہے ہیں، مگر ابھی تک انہوں نے اپنے اس شبہ کا اظہار نہیں کیا تھا۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک ٹرین کے دھچکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے نیچے جھانک کر شہلا کو دیکھا۔ وہ سوتے میں بھی کچھ بے چین سی دکھائی دے رہی تھی۔ احسان صاحب خوب گہری نیند میں تھے۔ وہ ہلکے ہلکے خراٹے لے رہے تھے۔ شہلا کا بخار دیکھنے کے لیے میں برتھ سے نیچے اترا۔ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو ایسا لگا جیسے میرا ہاتھ کسی جلتی ہوئی چیز پر پڑ گیا ہو۔ اچانک گاڑی کی رفتار سست ہونے لگی۔ شہلا نے کسمسا کر آنکھیں کھول دیں اور نحیف آواز میں بولی، پانی بھیا، پانی۔ میں نے احسان صاحب کی سراہی سے پانی نکالنا چاہا تو معلوم ہوا کہ پانی ختم ہو چکا ہے۔ میں گلاس لے کر دوڑتا ہوا باتھ روم میں گیا، مگر نل میں بھی پانی نہیں آ رہا تھا۔ شہلا وقفے وقفے سے پانی مانگ رہی تھی۔ گاڑی کی رفتار بالکل سست ہو گئی، پھر وہ رک ہی گئی۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ وہ کوئی چھوٹا سا اسٹیشن تھا۔ نیم پختہ پلیٹ فارم پر متکوک سا ایک بلب روشن تھا، مگر اس کی روشنی میں مجھے پانی کا ہینڈ پمپ نظر آ گیا۔ میں نے سراہی اٹھائی اور پھرتی سے اتر کے پانی لینے دوڑا۔ وہاں ایک آدمی پہلے سے منہ دھو رہا تھا۔ وہ پہلے پمپ چلاتا، پھر چلو میں پانی لے کر منہ پر ڈالتا۔ وہ شاید ریلوے ہی کا کوئی مقامی ملازم تھا، اس لیے اتنے اطمینان سے بلکہ سلو موشن میں حرکت کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، جناب آپ ذرا ٹھہر جائیں، میں پانی لے لوں، میری گاڑی چلی جائے گی۔ اچھا، اس نے میری طرف دیکھا، چل پھر لے لے۔ یہ کہہ کر وہ گیلے ہاتھ جھٹکتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ میں نے سراہی نل کے نیچے رکھی اور پمپ چلانے لگا۔ اچانک گاڑی نے ہارن دیا۔ میں نے آدھی بھری ہوئی سراہی اٹھائی اور اپنے ڈبے کی طرف دوڑ پڑا۔ گاڑی آہستہ آہستہ رینگنے لگی تھی۔ اسے میری حماقت کہیں یا گھبراہٹ، میں بہت آسانی سے گاڑی کے کسی نہ کسی ڈبے میں چڑھ سکتا تھا، مگر میری کوشش تھی کہ میں کسی نہ کسی طرح اپنے ڈبے تک پہنچ جاؤں۔ اب گاڑی آہستہ آہستہ رینگنے لگی تھی۔ ڈبہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ سراہی بھی ٹوٹ چکی تھی۔ پلیٹ فارم پر اس کے ٹھیکرے اور پانی رہ گیا تھا۔ گاڑی کی رفتار ایک دم تیز ہو گئی تھی، پھر لمحوں میں وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں اٹھ کر اضطراب کے عالم میں پھر گاڑی کے پیچھے بھاگا، مگر اب میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ شہلا کا خیال آیا تو دل سے ایک ہوک سی اٹھی اور تھکن کا خیال کیے بغیر دیوانہ وار اس سمت بھاگنے لگا جدھر گاڑی گئی تھی۔ اب میں سوچتا ہوں تو مجھے بہت ہنسی آتی ہے۔ میرا خیال تھا کہ گاڑی اگلے اسٹیشن پر رکی تو میں اس تک پہنچ جاؤں گا۔ یہ بھی امکان تھا کہ وہ کسی آؤٹر سگنل پر رک جائے۔ اصولاً تو میں اسٹیشن ماسٹر سے کہہ کر گاڑی اگلے اسٹیشن پر رکوا سکتا تھا، مگر اس وقت مجھے اتنی عقل کہاں تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ تو میں تنہا سفر کر رہا تھا۔ مجھے احساس بھی نہ ہوا کہ میں بھاگتے بھاگتے گھنے درختوں کے جھنڈ میں پہنچ چکا ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ لاری اڈے سے کراچی کی طرف جانے والی بس میں سوار ہو کر گاڑی سے پہلے یا اس کے ساتھ ساتھ کراچی پہنچنے کی کوشش کروں گا، مگر مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میں اس وقت ہوں کہاں۔ بس میں بلا سوچے سمجھے چلا جا رہا تھا۔ صبح کے آثار نمودار ہونے لگے تھے، اس سے مجھے خاصی تقویت پہنچی۔ میں کچھ اور تیزی سے قدم اٹھانے لگا۔ درختوں اور جھاڑیوں کے جھنڈ مزید گھنے ہوتے جا رہے تھے۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں صحیح سمت میں جا رہا ہوں یا غلط سمت میں۔ صبح کا اجالا تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا۔ اب سامنے کی ہر چیز واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک کچھ آوازیں سن کر میں ٹھٹک گیا۔ جہاں میں کھڑا تھا وہاں جھاڑیاں کچھ زیادہ ہی گھنی تھیں۔ میں سمجھا جنگلی درندے آپس میں لڑ رہے ہوں گے۔ ان آوازوں میں ایسی ہی غراہٹ شامل تھی۔ میں گھبرا کر مزید جھاڑیوں میں دبک گیا۔ وہاں مٹی کے اونچے نیچے ٹیلے اور گھنی خودرو جھاڑیاں تھیں۔ جھاڑیوں کے درمیان میں جانوروں اور انسانوں کے چلنے سے پگڈنڈی سی بن گئی تھی۔ پگڈنڈی کہیں کہیں سے خاصی چوڑی تھی۔ اچانک دو آدمی وحشیانہ انداز میں لڑتے ہوئے ایک ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوئے۔ ان میں سے خوب ہٹا کٹا تھا، دوسرا تھا تو لمبا تڑنگا، مگر اس کی حالت بھی خستہ ہو رہی تھی۔ سر اور داڑھی کے بال بے تحاشا بڑھے ہوئے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں سے اس نے پانی کی شکل بھی نہ دیکھی ہو۔ اس کی کوشش یہی تھی کہ وہ کسی طرح وہاں سے بھاگ جائے، مگر ہٹا کٹا آدمی اسے بھاگنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان دونوں میں سے کوئی مرے گا تبھی اس لڑائی کا خاتمہ ہوگا۔ ان کے چہرے خون میں تر تھے۔ اس عالم میں وہ اور بھیانک لگ رہے تھے۔ میں سہم کر رہ گیا تھا۔ ہٹا کٹا آدمی ہانپتے ہوئے بولا،
آج تیری سب جاگیرداری دھری رہ جائے گی۔ جواب میں خستہ حال شخص نے اس کے منہ پر بھرپور گھونسا مارا اور غرا کر بولا، تجھ جیسے کتے آج تک میری جوتیاں سیدھی کرتے آئے ہیں، سمجھا؟ ان کی گفتگو سے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیوں لڑ رہے ہیں، مگر مجھے اتنا اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ ان دونوں میں سے ایک ضرور مر جائے گا۔ ایک دھچکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ پہلے تو میری کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ میں کہاں ہوں۔ اچانک میرے برابر بیٹھا ہوا مسافر تیز لہجے میں بولا، آرام سے بیٹھو اوئے، میرے اوپر کیوں چڑھا جا رہا ہے؟ پھر وہ آگے مسافر سے مخاطب ہوا، یہ ایسے سو رہا ہے جیسے اس نے بھنگ پی رکھی ہو۔ میں نے شرمندگی سے کہا، معاف کیجیے گا جناب، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ شام پھیلنے لگی تھی۔ پھر کنڈکٹر نے چیخ کر ڈرائیور سے کہا، استاد آج تو گولی کی طرح لایا ہے گاڑی کو، آدھا گھنٹہ پہلے ہی حیدرآباد پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر بعد میں حیدرآباد کے اسٹاپ پر کھڑا کراچی جانے والی بس کی تلاش میں تھا۔ کراچی پہنچتے پہنچتے مجھے رات ہو گئی۔ میں کراچی پہنچ تو گیا تھا، مگر اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں، شہلا کو کہاں تلاش کروں۔ میں نے سوچا مجھے پہلے اسٹیشن دیکھ لینا چاہیے، ممکن ہے شہلا مجھے وہاں مل جائے، وہ بیچاری جا بھی کہاں سکتی ہے۔ یہی سوچ کر میں نے ایک رکشہ روک لیا۔ اس زمانے میں رکشہ اور ٹیکسی کے کرائے آج کے مقابلے میں برائے نام تھے، یعنی رکشہ کا کرایہ 25 پیسے فی میل اور ٹیکسی کا کرایہ 40 پیسے۔ رکشے والے نے مجھے گھور کر دیکھا، پھر بولا، میٹر سے 1 روپیہ زیادہ ہوگا۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ جہاں میں کھڑا ہوں وہاں سے اسٹیشن تک بامشکل رکشے کا میٹر 50 یا 80 پیسے بنائے گا۔ میں رکشے میں بیٹھ گیا اور اس سے چلنے کو کہا۔ سواری کہاں ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، بس میں ہی جاؤں گا۔ سٹی اسٹیشن چلوں یا کینٹ؟ رکشے والے نے پیچھے مڑ کر پوچھا۔ کینٹ، میں نے جلدی سے جواب دیا۔ مجھے یاد آ گیا میرے ٹکٹ پر بھی کراچی کینٹ ہی لکھا تھا۔ ٹکٹوں کا خیال آیا تو میں مزید پریشان ہو گیا۔ دونوں ٹکٹ میری جیب میں تھے۔ اگر کسی نے ٹکٹ چیک کیے تو شہلا نے کیا کہا ہوگا؟ کہیں اسے ریلوے پولیس ہی نے نہ پکڑ لیا ہو۔ اسٹیشن پر اس وقت بھی رش تھا، شاید کوئی ٹرین جانے والی تھی۔ میں پلیٹ فارم کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چکر کاٹتا رہا، مگر شہلا بھلا وہاں کہاں تھی جو مجھے ملتی۔ تھک ہار کے میں پلیٹ فارم کی ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور خالی ذہنی کے عالم میں مسافروں کو بھاگتے دوڑتے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی روانہ ہو گئی اور اسٹیشن پر ایسا سکوت چھا گیا جیسے سب کچھ جادو کے زور سے غائب ہو گیا ہو۔ مجھے وہاں بیٹھے ہوئے شاید آدھا گھنٹہ ہوا تھا یا شاید 1 گھنٹہ۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں۔ کچھ مجھے خیال آتا تھا کہ شہلا کو پولیس نے پکڑا ہوگا اور لاوارث سمجھ کے یتیم خانے میں چھوڑ دیا ہوگا۔ کبھی میں سوچتا تھا کہ ممکن ہے اسے احسان صاحب اپنے ساتھ لے گئے ہوں، مگر وہ کیوں ایسا کرنے لگے؟ میں خود ہی ایک بات سوچتا پھر اسے رد کر دیتا۔ ہوش تو مجھے اس وقت آیا جب کسی نے میری گردن پر زوردار ہاتھ جمایا، ساتھ ہی ایک گرجدار آواز سنائی دی، کون ہے اوئے تو؟ یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ میں نے گھبرا کے پیچھے دیکھا۔ وہ کوئی پولیس کانسٹیبل تھا، شکن آلود وردی، میلی سی ٹوپی اور متکوک سے چہرے والا۔ اس کے چہرے پر سب سے نمایاں چیز اس کی مونچھیں تھیں۔ اس نے پھر بید لہرا کر کہا، بولتا کیوں نہیں اوئے؟ گھروں نس کے آیا ہے؟ او نہیں جناب، میں نے جلدی سے کہا، میرے ابا جی مجھے یہاں بٹھا کے کسی سواری کی تلاش میں گئے ہیں، ابھی آ جائیں گے۔ میرے فطری انداز سے زیادہ وہ ایک طرف رکھے ہوئے اس سامان سے مطمئن ہو گیا جو نہ جانے کس کا تھا، اور بولا، معاف کرنا پتر، میں کچھ اور سمجھا تھا۔ پھر وہ جاتے جاتے بولا، مگر تم اس سامان کے پاس بیٹھو ورنہ کچھ نہ کچھ چوری ہو جائے گا۔ جب وہ مجھ سے کافی دور چلا گیا تو میں پھرتی سے اٹھا اور نکاسی کے راستے کی طرف دوڑا۔ اسٹیشن عمارت سے باہر آ کر میں ایک مرتبہ پھر شش و پنج میں پڑ گیا کہ اب میں کہاں جاؤں۔ باہر بھی سناٹا تھا۔ اکا دکا ٹیکسی والے اپنی اپنی ٹیکسیوں میں بیٹھے اونگھ رہے تھے۔ وہاں زیادہ دیر کھڑے رہنا بھی مناسب نہیں تھا، ورنہ کوئی اور پولیس کانسٹیبل بھی آ سکتا تھا۔ اسٹیشن کی طرف سے ایک کلی آتا دکھائی دیا۔ وہ میرے نزدیک آ کر بولا، کیا ہوا بیٹا، کچھ کھو گیا ہے کیا؟ میں کافی دیر سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ کلی کے ہمدردانہ لہجے سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اپنی بہن کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ بے وقوف ہو، اس نے شفقت سے کہا، وہ تو تمہارے امی ابو کے ساتھ گھر چلی گئی ہوگی، مگر عجیب ہیں تمہارے ماں باپ۔ وہ منہ میں بڑبڑایا، وہ تمہیں یہیں چھوڑ گئے؟ کہاں رہتے ہو تم؟ ناظم آباد، میں نے جواب دیا۔ ایسا کرو، یہاں سے ٹیکسی میں بیٹھو اور سیدھے گھر چلے جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ پھر وہ چونک کر بولا، گھر تو یاد ہے نا؟ اچھی طرح یاد ہے مجھے، میں نے جواب دیا اور جلدی سے ایک ٹیکسی کی طرف بڑھ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور پچھلی سیٹ پر گٹری بنا پڑا تھا۔ میں نے اسے 2-3 آوازیں دی تو وہ سر کھجاتا ہوا اٹھ بیٹھا۔
کیا ہے؟ اس نے لال لال آنکھوں سے مجھے گھورا۔ ناظم آباد چلو گے؟ میں نے پوچھا۔ میٹر سے 5 روپیہ زیادہ ہوگا، اس نے جمائی لے کر کہا۔ میں نے گھوم کر دیکھا، بوڑھا کولی مطمئن ہو کر جا چکا تھا۔ ناظم آباد تو میں خود بھی جانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ ٹیکسی والا منہ میں کچھ بڑبڑایا، پھر سیٹ پر ڈھیر ہو گیا۔ میں آہستہ آہستہ وہاں سے نکل کر اس سڑک پر آ گیا جو نہ جانے کہاں جا رہی تھی۔ میں ابھی کہیں جانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ سڑک کے عین درمیان میں مجھے ایک زیر تعمیر مسجد دکھائی دی۔ مجھے حیرت بھی ہوئی کہ بھلا بیچ راستے میں مسجد تعمیر کرنے کی کیا توک ہے۔ وہیں بجری کے ڈھیر پر 2 آدمی سو رہے تھے۔ بجری دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے بھی اللہ کا نام لے کر رات وہیں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں بھی بجری کے ڈھیر پر پڑ گیا۔ مجھے اپنی بے بسی پر رونا بھی آیا تھا۔ بیرسٹر معظم علی کا بیٹا، لاکھوں کی جائیداد کا وارث، اس وقت بجری کے ایک ڈھیر پر پڑا تھا۔ بھوک کے مارے میرا دم نکلا جا رہا تھا۔ میں نے حیدرآباد کے اسٹاپ پر 2 سموسے کھائے تھے۔ میں خود پر جبر کیے پڑا رہا۔ پھر نہ جانے کس وقت مجھے نیند آ گئی۔ میری آنکھ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سے کھلی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ ایسا لگا جیسے گھوڑا مجھے رونتا ہوا گزر جائے گا، مگر گھوڑا مجھ سے کافی دور تھا۔ چاروں طرف اجالا پھیل چکا تھا۔ اسٹیشن کے سامنے مجھے بہت سے تانگے نظر آئے۔ اس وقت خاصی گہما گہمی تھی۔ جہاں میں بیٹھا تھا وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک ہوٹل تھا جہاں سے پراٹھوں کی اشتعال انگیز مہک آ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر کپڑے جھاڑے اور ہوٹل کی طرف بڑھ گیا۔ ہوٹل کے عین سامنے بس اسٹاپ تھا جہاں اس وقت آگے پیچھے 2 بسیں کھڑی تھیں۔ خوب ڈٹ کر ناشتہ کرنے کے بعد میں بس اسٹاپ پر آ گیا۔ پھر وہی سوال کہ اب کہاں جاؤں۔ بس میں اکا دکا مسافر بیٹھے تھے۔ میں بھی ایک سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کافی دیر بعد بس چلنے کے آثار پیدا ہوئے۔ کنڈکٹر ٹکٹ کے لیے آیا تو میں نے ناظم آباد کا ٹکٹ مانگا۔ ناظم آباد نہیں جائے گی، کنڈکٹر نے جواب دیا۔ صدر سے دوسری بس میں بیٹھ جانا، یہ کہہ کر اس نے ٹکٹ اور بقیہ پیسے مجھے دیے اور آگے بڑھ گیا۔ ایک مسافر سے پوچھ کر میں صدر کے اسٹاپ پر اتر گیا۔ گو کہ اس وقت زیادہ دن نہیں چڑھا تھا، مگر صدر میں ٹریفک کا ازدحام تھا۔ اتنی بہت سی گاڑیاں نہ جانے کہاں سے آ رہی تھیں اور کہاں جا رہی تھیں۔ وہیں میں نے روڈ پر ٹرین چلتے دیکھی۔ پھر مجھے یاد آ گیا کہ اسے ٹرام کہتے ہیں۔ میں نے اب تک ٹرام تصویروں میں دیکھی تھی۔ میں بلا سوچے سمجھے ٹرام میں سوار ہو گیا۔ ٹرام ذرا آگے بڑھی تو اس میں اتنا رش ہو گیا کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ دوسروں کے مقابلے میں میرا قد بہت چھوٹا تھا، اسی وجہ سے میں گھٹن کا شکار تھا۔ ایک اسٹاپ پر ٹرام رکی تو میں لوگوں کو دھکیلتا راستہ بناتا نیچے اتر گیا۔ مجھے شدید پیاس لگ رہی تھی۔ سامنے ہی شربت والا کھڑا تھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو مجھے ایک اور دھچکا لگا۔ ٹرام میں کسی نے میری جیب صاف کر دی تھی۔ اجنبی جگہ اور جیب خالی، یہ سوچ کر ہی مجھے چکر سا آ گیا۔ اب کیا کروں گا، کہاں سے کھاؤں گا؟ اچانک ایک اور افتاد پڑ گئی تھی۔ میں پھر وہاں رکا نہیں بلکہ ایک طرف چل دیا۔ میں نے اب خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے یہ کہہ کر دل کو بہلا لیا کہ اگر میری زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ کو ذریعہ پیدا کرے گا، موت ہی آ گئی ہے تو پھر فاقوں مر جاؤں گا۔ یہی سوچتا ہوا میں آگے بڑھ گیا۔ اب دکانیں کھلنے لگی تھیں اور فٹ پاتھ پر بھی لوگوں نے مختلف چیزوں کی دکانیں سجائی ہوئی تھیں۔ وہاں ایک عمارت کے اوپر بڑی سی ایک گھڑی لگی تھی۔ یہ تو مجھے بہت بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جگہ ایمپریس مارکیٹ کے نام سے مشہور ہے۔ وہیں صدر دواخانے سے ذرا آگے بڑھ کر مجھے لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ میں بھی تجسس سے مجبور ہو کر اس ہجوم میں شامل ہو گیا اور کسی نہ کسی طرح آگے پہنچ گیا۔ مجمع کے وسط میں ایک شخص کھڑا تھا۔ اس کا اوپری جسم برہنہ تھا۔ اس نے انگلش فلموں والے ہیرو کے اسٹائل کی پینٹ پہن رکھی تھی۔ پیروں میں لانگ بوٹ تھے اور کمر سے ایک تلوار بھی لٹک رہی تھی۔ مجھے وہ شخص اچھا لگا۔ وہ دراز قد اور گٹھے ہوئے جسم کا مالک تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک مریل سا لڑکا سرکس کے مسخروں کی طرح کپڑے پہنے پیتل کی ایک تھالی کو چمچے سے گھنٹی کی طرح بجا رہا تھا۔ ہیرو نما شخص نے کرتب دکھانا شروع کر دیے۔ کبھی وہ سر کے بل کھڑا ہو جاتا، کبھی ہاتھوں کے بل چلتا، لکڑی کے ایک بیلن نما ٹکڑے پر تختہ رکھ کر بیلنس کر کے دکھاتا۔ اچانک اس نے کمر کے ساتھ بندھی ہوئی تلوار سونتی اور اسے نگل گیا۔ صرف تلوار کا دستہ اس کے منہ سے باہر تھا۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں اور حت المقدور پیسے بھی دیے۔ پھر مجمع چھٹ گیا مگر میں وہیں بیٹھا رہا۔ میں نے اس قسم کے کرتب پہلی دفعہ دیکھے تھے، اس لیے وہ سب مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ ممکن ہے اس قسم کا تماشا لاہور میں بھی ہوتا ہو، مگر مجھے کبھی دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ سینڈو نے اپنا سامان سمیٹا، پھر اس کا ساتھی لڑکا کھانا لے آیا۔ وہ لوگ فٹ پاتھ پر ہی ایک طرف بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ بھوک مجھے بھی لگ رہی تھی مگر میری جیب میں تو اب پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ اچانک سینڈو کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، میں بہت دیر سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، کیا تم کسی کے انتظار میں بیٹھے ہو؟
نہیں، میں پہلی دفعہ کراچی آیا تھا، ٹرام میں میری جیب کٹ گئی۔ ارے! پھر بولا چلو کھانا کھاؤ، پھر اس نے بہت اصرار کر کے مجھے کھانے میں شریک کر لیا۔ نہ جانے کیوں مجھے وہ آدمی سچا اور کھرا لگ رہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے سگریٹ سلگایا اور وہیں نیم دراز ہوتے ہوئے بولا، پتھر بھی فقیروں کے، سرہانے کے نہیں ہم۔ کچھ بھی ہو، ہر انسان ٹھکانے کے نہیں ہم۔ خیر چھوڑو، تم پہلے تو اپنا نام بتاؤ، پھر جلدی سے یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ میرا دل چاہا کہ میں اس پر اعتبار کر لوں، ممکن ہے شہلا کو ڈھونڈنے میں بھی یہ میری کچھ مدد کر سکے۔ میں نے اسے شروع سے آخر تک ساری داستان بلا کم و کاست سنا دی، مگر اس میں سے میں ڈاکٹر اور امی کے قتل کا تذکرہ گول کر گیا تھا۔ میں نے اسے یہی بتایا کہ امی کے رویے سے تنگ آ کر میں نے بہن کو لے کر گھر چھوڑ دیا۔ سینڈو خاموش بیٹھا مجھے گھور رہا تھا۔ وہ لڑکا شاید اس کا ملازم تھا جو اس کے ساتھ کام کرتا تھا۔ پھر سینڈو نے لڑکے سے کہا، جا اچھی سی چائے لے کر آ۔ لڑکے کے جانے کے بعد سینڈو نے مجھ سے کہا، تم اتنے اچھے بچے ہو کر جھوٹ بھی بولتے ہو؟ میں سٹ پٹا گیا۔ جی وہ اس کا مطلب ہے تم نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا۔ تمہیں شاید علم نہیں کہ اخبارات میں یہ خبر آ چکی ہے۔ خبر کے ساتھ نہ صرف تمہاری تصویر تھی بلکہ تمہاری امی اور بہن کی تصویریں بھی تھیں۔ میرا جسم پسینے میں تر ہو گیا، دماغ سائیں سائیں کرنے لگا اور میرا دل چاہا کہ میں یہاں سے اٹھ کر بھاگ جاؤں۔ سینڈو نے شاید میرے خیالات پڑھ لیے۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، گھبراؤ مت، میں کسی کو بتانے نہیں جا رہا ہوں کہ تم لاہور سے آئے ہو۔ اور اتنے میں وہ لڑکا چائے لے کر آ گیا۔ سینڈو نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور اس لڑکے سے کہا، بالے تو سامان لے کر گھر جا، آج کام کرنے کا موڈ نہیں ہے، میں بھی ایک جگہ سے ہو کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ قمیض پہن کر اس نے لانگ بوٹ اتارے اور دوسرے جوتے پہن لیے۔ پھر مجھ سے بولا، آؤ خرم چلیں۔ مجھے لے کر وہ ڈھنگ کے ایک ہوٹل میں جا بیٹھا اور بولا، میں بالے کے سامنے کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اب میرے ساتھ ہی رہو۔ میں سب کو یہی بتاؤں گا کہ تم میری بہن کے بیٹے ہو اور میرپور خاص سے پڑھنے کے لیے کراچی آئے ہو۔ مگر کیوں؟ میں نے الجھ کر کہا، آپ میرے لیے یہ سب کچھ کیوں کریں گے؟ آپ مجھے کہیں چھوٹا موٹا کام دلوا دیں اور خرم، سینڈو نے نہایت اپنائیت سے کہا، میرے بھانجے ہو کر ایسی بات کرتے ہو؟ بس آج سے تم میرے ساتھ ہی رہو گے اور مجھے ماما کہو گے، سمجھے؟ پھر وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، مجھے بیٹے کی بہت آرزو تھی، اللہ نے مجھے ایک بیٹا دے ہی دیا۔ میرے گھر میں تمہیں بہت آرام ملے گا، وہاں تمہاری مامی ہے، زکیہ باجی ہے اور میں ہوں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے ماما، مگر آپ شاید بالے کو بھول گئے۔ میں نے کہا، وہ تو سب کو بتا دے گا کہ استاد کا خرم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، ماما نے کہا، مگر میں اسے سمجھا دوں گا، وہ بہت اچھا بچہ ہے، میرا کہنا کبھی نہیں ٹالتا۔ چلو اب گھر چلیں۔ میری ایک بات مان لے ماما، میں نے کہا۔ ہاں بولو، ماما نے خوش دلی سے جواب دیا۔ آپ جس طرح جمناسٹک کے کرتب دکھا رہے تھے مجھے بہت اچھا لگا وہ سب کچھ۔ آپ مجھے بھی سکھا دیں گے؟ تم ان چکروں میں مت پڑو بیٹا۔ ماما کا لہجہ بدل گیا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم بھی میری طرح ایک ناکام اور سڑک چھاپ انسان بن کر رہ جاؤ۔ نہیں ماما، میں نے ضد کی، میں صرف اپنے شوق کے لیے سیکھنا چاہتا ہوں۔ ارے تو کیا ابھی فوری طور پر سکھا دوں؟ گھر تو چلو۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو پھر وعدہ؟ میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وعدہ یار وعدہ، ماما نے ہنس کر کہا۔ ہم لوگ ہوٹل سے باہر نکلے تو ماما مٹھائی کی ایک دکان پر رک گئے اور گرم گرم امرتیوں کو آرڈر دے کر بولے، زکیہ کو امرتیاں بہت پسند ہیں۔ امرتیاں لے کر وہ بس میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے نیو کراچی کے ٹکٹ لیے تو میں چونکا اور ان سے پوچھا، کیا یہاں دو کراچی ہیں، نیو اور اولڈ؟ ہاں بیٹا، ماما نے جواب دیا۔ نیو کراچی ابھی آباد ہو رہا ہے، وہاں حکومت نے بے گھر لوگوں کو مکان الاٹ کیے ہیں، وہیں مجھے بھی مکان مل گیا ہے۔ اس سے پہلے میں قائد اعظم کے مزار کے پاس جھونپڑیوں میں رہتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے زیادہ خود سے باتیں کر رہے ہیں۔ ان کی کچھ باتیں میری سمجھ میں آئیں، کچھ نہیں آئیں، مگر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا اور ہم نیو کراچی پہنچ گئے۔ واقعی وہاں آبادی برائے نام تھی، وہاں ابھی تک مکان بن رہے تھے، بہت سا علاقہ اب بھی ویران تھا، دور دور تک دھول مٹی کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں۔ تھوڑی دور تک پیدل چلنے کے بعد کوارٹرز کی ایک رو شروع ہوئی۔ 2 گلیاں چھوڑ کر ماما تیسری گلی میں داخل ہو گئے۔ اس گلی کا 5واں مکان ماما کا تھا۔ دروازے پر ٹاٹ کا پردہ پڑا تھا۔ دروازے کے فوراً بعد چھوٹا سا ایک صحن تھا۔ صحن میں ایک طرف کچن تھا
اور دوسری طرف باتھ روم وغیرہ۔ سامنے 2 کمرے تھے، صحن میں ایک تخت پڑا تھا، تخت پر ادھیڑ عمر کی ایک خاتون بیٹھی تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر چونکی، پھر سوالیہ انداز میں ماما کی طرف دیکھا تو ماما نے خوشی سے بھر آئی ہوئی آواز میں کہا، دیکھو زینت، اللہ نے ہمیں بھی بیٹا دے دیا، تمہیں بہت ارمان تھا نا بیٹے کا۔ پھر ماما مجھ سے بولے، خرم بیٹا، یہ تمہاری مامی ہیں۔ مامی نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، پھر ماما سے مخاطب ہوئیں، مجھ سے مذاق مت کریں، یہ بتائیں کہ یہ بچہ کون ہے؟ ذرا صبر کرو، ماما نے ہنستے ہوئے کہا، سب بتا دوں گا۔ پھر وہ چونک کر بولے، زکیہ کہاں ہے؟ اسی وقت باہر سے ایک انتہائی حسین لڑکی اندر داخل ہوئی اور ابو کہہ کر ماما سے لپٹ گئی۔ ماما نے اس سے کہا، زکیہ بیٹا، آج میں تیرے لیے 2 خوشخبریاں لایا ہوں۔ کون سے ابو؟ زکیہ نے جلدی سے پوچھا، اس کی آواز بھی اسی کی طرح حسین تھی۔ بیٹے، پہلی تو یہ کہ میں تیرے لیے ایک چھوٹا بھائی لایا ہوں۔ انہوں نے میری طرف اشارہ کیا، پھر مجھ سے بولے، خرم، اپنی باجی کو سلام کرو۔ میں نے جلدی سے سلام کیا۔ اس نے گھوم کر مجھے دیکھا، پھر وہ باپ کی طرف دیکھنے لگی۔ ماما نے کہا، بیٹی، یہ خرم ہے، آج سے یہیں رہے گا۔ زکیہ باجی کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا۔ اس عالم میں وہ مزید حسین لگ رہی تھیں۔ یوں بھی ان کے حصے میں ماما کی سب خوبصورتی آ گئی تھی، انہی کی طرح دراز قد، سرخ و سفید رنگت اور متناسب جسم۔ دونوں باپ بیٹی میں ایسی مشابہت تھی کہ اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ زکیہ باجی مجھے پہلی ہی نظر میں بہت اچھی لگیں۔ ماما نے ہنستے ہوئے کہا، اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ یہ میں تیرے لیے امرتیاں لایا ہوں۔ یہ سن کر تو زکیہ باجی بچوں کی طرح کھل اٹھیں۔ مجھے حیرت بھی ہوئی کہ بھلا مٹھائی بھی ایسی چیز ہے جس کے لیے خوش ہوا جائے۔ ہمارا فریج تو انواع و اقسام کی اشیاء سے بھرا رہتا تھا، مجھے جس چیز کی بھی خواہش ہوتی فوراً مل جاتی۔ یہ احساس تو مجھے اب ہو رہا تھا کہ انتظار کرنے کے بعد کوئی دل پسند چیز ملے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ رات تک میں ان لوگوں میں گھل مل چکا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اسی گھرانے کا ایک فرد ہوں۔ ماما نے زکیہ باجی اور مامی کو میرے بارے میں صرف اتنا بتایا تھا کہ خرم کے والدین مر چکے ہیں۔ یہ اپنی بہن کے ساتھ کراچی آیا تھا کہ راستے میں اس کی بہن بچھڑ گئی اور بہن کے علاوہ اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مامی نے مجھے سینے سے لگا کر ممتا بھرے لہجے میں کہا، بیٹا، آج سے میں تیری ماں ہوں۔ زکیہ باجی مجھ سے اتنی ہی دیر میں فری ہو گئی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا، واہ بھائی خرم، تمہارے تو عیش ہو گئے۔ ایک ہم ہیں کہ امی نے کبھی ہم سے یہ نہیں کہا کہ آج سے میں تمہاری ماں ہوں۔ ان کی بات پر ماما اور مامی بے اختیار مسکرا اٹھے۔ ماما نے ہنستے ہوئے کہا، ارے ابھی سے جلنے لگی اس سے؟ اس دن یہ طے ہوا کہ زکیہ باجی کل میرا ایڈمیشن اسکول میں کرائیں گی۔ ماما نے ان دونوں کو بھی تاکید کر دی کہ سب کو یہی بتانا، خرم میرا بھانجا ہے، میرے لیے کھانے میں بہت اہتمام کیا گیا۔ زکیہ باجی اور مامی دونوں مجھے ہر چیز زبردستی کھلا رہی تھیں۔ ان کی محبت اور خلوص دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سونے کو لیٹا تو انہی لوگوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہاں بے شک غربت تھی مگر سکون تھا، چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھیں۔ ان کے رویے کھرے تھے، وہ لوگ ہر طرح سے سچے لوگ تھے۔ یہی سوچتا سوچتا نہ جانے کب نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ اتنے دن کے بعد اس رات مجھے پرسکون نیند آئی، ورنہ میں نے جب سے گھر چھوڑا تھا مجھے سکون نصیب نہیں ہوا تھا۔ صبح مجھے زکیہ باجی نے اٹھایا۔ وہ کہہ رہی تھیں، اٹھیے نواب صاحب، بہت سو لیا۔ میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا کہ وہ پھر بولیں، حضور، آپ کے انتظار میں کنیز بھی بھوکی ہے۔ ماما اپنے کام پر جا چکے تھے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر زکیہ باجی نے کہا کہ تھوڑی سی شاپنگ کر آئیں، آج تمہاری وجہ سے میں نے بھی کالج سے چھٹی کی ہے۔ زکیہ باجی نے کہا۔ زکیہ باجی نے میرے لیے ڈھیروں شاپنگ کر ڈالی، کپڑے، جوتے، بنیان، موزے اور بہت سی چیزیں۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میری سگی بہن ہو۔ ان کے چہرے پر بہنوں جیسا ہی تقدس تھا۔ دوسرے دن زکیہ باجی مجھے اسکول لے گئیں اور ٹیسٹ دلوا کر میرا ایڈمیشن کرا دیا۔ اسکول سے واپسی پر میری نظر چھوٹی سی ایک لڑکی پر پڑی۔ پہلی نظر میں وہ مجھے بالکل شہلا لگی۔ میرے ذہن کو دھچکا سا لگا۔ شہلا نہ جانے کہاں تھی، کس حال میں تھی، اور میں اسے بھلائے بیٹھا تھا۔ میں نے خود کو ملامت کی کہ بہن کا کچھ پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، اور میں عیش کر رہا ہوں۔ زکیہ باجی شاید مجھے غور سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ چلتے چلتے رک گئیں اور تڑپ کر بولیں، تم رو رہے ہو خرم؟ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ ان کے کہنے پر مجھے احساس ہوا کہ واقعی میرے آنسو بہہ رہے ہیں۔
میں نے جلدی سے آنسو پونچھ لیے اور جبرن مسکرا کر بولا، نہیں ذکیہ باجی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ ذکیہ باجی، اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے شہلا یاد آ گئی تھی۔ میں ایک بار پھر رونے لگا۔ صبر کرو میرے بھائی، ذکیہ باجی تعصب سے بولی۔ میں ابو سے کہوں گی کہ وہ شہلا کو جلدی سے ڈھونڈ لائیں، پھر ہم تینوں ایک ساتھ رہیں گے، کتنا مزہ آئے گا۔ وہ مجھے بچوں کی طرح بہلانے لگیں۔ میں اب اتنا بچہ بھی نہیں تھا، مگر جس انداز سے وہ مجھے بہلا رہی تھیں اس پر مجھے پیار آ گیا۔ پھر راستے بھر ہم دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم رہے۔ شام کو ماما آئے تو ذکیہ باجی نے ان سے کہا، ابو، آپ نے شہلا کے لیے کیا کیا ہے؟ خرم آج بہت رو رہا تھا۔ ہیں؟ ماما چونک کر بولے، خرم رو رہا تھا؟ وہ میری طرف مڑے۔ بے وقوف، تو کیا سمجھتا ہے کہ مجھے فکر نہیں ہے شہلا کی؟ تو جانتا ہے کہ میرے کام کی نوعیت کیا ہے؟ دن بھر ہزاروں آدمیوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ میں نے کچھ لوگوں سے کہہ دیا ہے وہ شہلا کو تلاش کر رہے ہیں۔ مجھے احساس ہے کہ اپنوں سے بچھڑ جانے کا دکھ کیسا ہوتا ہے۔ ماما کی آواز لرزنے لگی۔ میں بھی یہ دکھ جھیل چکا ہوں خرم بیٹا، میری بہنیں بھی مجھ سے جدا ہو چکی ہیں۔ ماما کی آواز ڈوبنے لگی۔ تجھے یہ تو اطمینان ہے کہ شہلا زندہ ہے، میری بہنیں تو میری آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئی تھیں۔ ماما کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہیں روتا دیکھ کر ذکیہ باجی بھی رونے لگی۔ مامی تو پہلے ہی رو رہی تھیں۔ ذکیہ باجی نے روتے ہوئے کہا، ابو، آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ شہیدوں کے لیے رونا نہیں چاہیے، اور آج آپ خود رو رہے ہیں۔ ماما نے جلدی سے آنسو پونچھ لیے اور مسکرا کر بولے، میں رو تو نہیں رہا ہوں بیٹا، خرم کو دکھی دیکھ کر میرے دل کا درد بھی آنکھوں سے چھلک اٹھا۔ ابو، ذکیہ باجی نے کہا، ایک بات پوچھوں؟ ہمیشہ کی طرح آج ٹالیے گا مت۔ آپ نے کبھی نہیں بتایا کہ میرے دادا کون تھے، کیا کرتے تھے۔ جب دوسری لڑکیاں اپنے دادا دادی کے واقعات سناتی ہیں تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ آج تو میں آپ سے پوچھ کر رہوں گی۔ وہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے بیٹا، ماما نے سنبھل کر کہا، تیرے دادا بہت بڑے آدمی تھے، علاقے کے دولت مند لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ پھر ابو، دادا جی نے وہ جاگیر کسے دے دی؟ ذکیہ باجی نے حیرت سے پوچھا۔ بیٹا، تیرے دادا مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، انہوں نے مجھ پر ایسی شرط عائد کر دی تھی کہ میں دو چیزوں میں سے صرف ایک کا انتخاب کر سکتا تھا۔ ماما یہ کہہ کر مسکرائے۔ میں نے جاگیر چھوڑ دی۔ پھر جاگیر کے بدلے میں آپ نے کس چیز کی چوائس کی؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ ماما نے زور سے کہہ کہا لگایا، پھر بولے، اب تم لوگوں سے کیا چھپانا، میں نے تمہاری مامی کا انتخاب کر لیا۔ میں نے اور ذکیہ باجی نے بیک وقت مامی کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ستارے سے جگمگا رہے تھے۔ اس لمحے مامی مجھے بہت حسین لگ رہی تھیں۔ پھر مجھے ایک خیال آیا اور میں نے ماما سے پوچھا، اور آپ کی؟ میں ابا جی سے الگ ہو گیا تھا مگر رہتا اسی شہر میں تھا۔ جب فسادات شروع ہوئے تو میں تمہاری مامی کو لے کر اسٹیشن پہنچ گیا۔ وہاں پاکستان جانے والوں کا ایک قافلہ پہلے سے موجود تھا۔ میرے محلے کے بھی بہت سے لوگ وہاں موجود تھے۔ مجھے دیکھتے ہی محلے کے ایک آدمی نے بتایا کہ صفدر بھائی، ہمارے محلے پر حملہ ہونے والا ہے، آپ اپنی والدہ اور بہنوں کو لے کر آ جائیں، آپ کے والد دہلی گئے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں نے تمہاری مامی کو وہیں چھوڑا اور محلے کے ایک آدمی سے کہا کہ میری بیوی کا خیال رکھنا۔ پھر میں خطرے کی پرواہ کیے بغیر بھاگتا ہوا اپنے گھر پہنچا۔ میری ماں اور بہنیں سہمی ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہروں پر رونق آ گئی۔ اسی وقت ابا جی بھی ہانپتے کانپتے پہنچ گئے۔ ابا جی کو گھر میں داخل ہوئے مشکل سے 1 منٹ ہوا ہوگا کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ پھر فلک شگاف ناروں کی آوازیں سنائی دیں۔ میری ماں اور دونوں بہنوں کے چہرے دھواں ہو گئے۔ اس وقت مردوں میں صرف میں اور ابا جی تھے۔ حویلی کے تمام ملازم اپنے خاندانوں کو لے کر نکل گئے تھے۔ پھر کسی نے چیخ کر کہا، دروازہ کھولو ورنہ توڑ دیں گے۔ گھر میں صرف 3 رائفلیں اور ایک ریوالور تھا۔ اس اسلحے کا اندراج تھانے میں نہیں تھا، ورنہ یہ بھی جمع ہو چکا ہوتا۔ میں نے ایک رائفل ابا جی کو دی، دوسری رائفل خود لی اور کارتوس کا ڈبہ لے کر اوپر کی طرف دوڑا، جہاں ابا جی یہ کہہ رہے تھے کہ وہ دروازے کا خیال رکھیں گے اور کوئی بھی شخص دیوار پھلانگنے کی کوشش کرے تو اسے بے دھڑک گولی مار دیں گے۔ میں نے دوسری منزل سے نیچے دیکھا۔ بلوائی سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔ وہ سب رائفلوں، لاٹھیوں، ڈنڈوں سے مسلح تھے۔ پھر مجھے اپنے استبل کی چھت پر 2 آدمی دکھائی دیے۔ انہیں دیکھ کر میرا حوصلہ 2 چند ہو گیا۔ وہ دونوں ابا جی کے باڈی گارڈز تھے اور شکار میں بھی ابا جی کے ساتھ رہتے تھے۔ ان میں سے ایک اکیلا ہی 10 پر بھاری تھا۔ وہ دونوں شاید پہلے سے وہاں مورچہ بنائے بیٹھے تھے کیونکہ وہ جگہ مورچے کے لیے بہترین تھی۔
وہاں سے وہ چاروں طرف نگاہ رکھ سکتے تھے۔ ایک بات اور بتا دوں، انہی میں سے ایک گارڈ بہترین جمناسٹ تھا، اس کا نام منیر تھا۔ میں نے جمناسٹک کے کرتب اسی سے سیکھے تھے۔ ان دونوں نے نعرے تکبیر بلند کیا اور فائر کھول دیا۔ بلوائی ہراساں ہو کر پیچھے ہٹے، ان میں سے کئی گر کر تڑپنے لگے۔ جن بلوائیوں کے پاس رائفلیں تھیں انہوں نے جوابی فائر کھول دیا، مگر وہ دونوں گارڈز ابا جی کے بہترین شکاری تھے۔ انہوں نے بلوائیوں پر ایک مرتبہ پھر گولیوں کی بوچھاڑ کی، کئی چیخیں ابھریں، کچھ بلوائی گرے، باقی پیچھے ہٹ گئے۔ اسی دوران کچھ اور لوگ حویلی کے صدر دروازے تک پہنچ گئے۔ پھر ان میں سے کوئی چیخ کر بولا، دروازے کو آگ لگا دو۔ میرا دل اچھل کر گویا حلق میں آ گیا۔ اگر دروازے کو آگ لگ جاتی تو وہ ذرا ہی دیر میں جل کر گر جاتا اور بلوائی بلا کسی رکاوٹ کے اندر پہنچ جاتے۔ ابا جی ایک رائفل سے انہیں کتنی دیر روک سکتے تھے، یا میں کتنے بلوائیوں کو موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا؟ دروازے کو آگ لگانے کی بات شاید منیر اور لطیف نے بھی سن لی تھی۔ حویلی کے استبل سے لے کر اندرونی حصے تک ایک چوڑی سی دیوار تھی، اتنی چوڑی کہ بیک وقت دو آدمی اس پر دوڑ سکتے تھے۔ میں نے دیکھا منیر تمام احتیاط کو بالائے طاق رکھ کر اسی دیوار پر چڑھ گیا تھا۔ وہ شاید حویلی کے اندرونی حصے میں جانا چاہتا تھا۔ بلوائیوں نے جو ہی اسے دیکھا اس پر دو فائر ہوئے، مگر میں اس کی پھرتی دیکھ کر اشش کر اٹھا۔ وہ ہوا میں دائرے بناتا ہوا گویا دیوار پر اڑ رہا تھا۔ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پہیہ تیز رفتاری سے حویلی کی طرف جا رہا ہو۔ یہ اس کا بہت خاص کرتب تھا۔ اس نے یہ کرتب مجھے بھی سکھایا تھا، مگر اتنی پھرتی سے تو میں بھی دائرے نہیں بنا سکتا تھا۔ دیوار پر تو اس کے پاؤں ٹکتے ہوئے معلوم ہی نہیں ہوتے تھے۔ بلوائی بھی شاید پریشان ہو گئے تھے کہ یہ آدمی ہے یا چھلاوا۔ آنن فانن وہ حویلی کے اندرونی حصے میں پہنچ گیا، مگر اس سے غلطی یہ ہوئی کہ اس کرتب بازی میں اس کی رائفل ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اپنی ناکامی پر جھنجھلا کر بلوائیوں نے حویلی کے صدر دروازے کو آگ لگا دی اور دروازہ دھڑا دھڑ جلنے لگا۔ استبل کے مورچے پر اب لطیف اکیلا تھا۔ اس نے نیچے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے باہر سر نکالا تو کسی بلوائی نے تاک کر نیزہ پھینکا۔ پھینکنے والے کا نشانہ بہت غضب کا تھا۔ نیزہ لطیف کی گردن میں پیوست ہو گیا اور وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح استبل کی چھت پر گر گیا۔ میں نے نشانہ لیا اور یکے بعد دیگرے دو بلوائیوں کو جہنم رسید کر دیا، مگر وہ کمبخت بھی ایک دو نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔ اچانک دروازہ چرچرایا اور دھماکے سے اندر کی طرف گر پڑا۔ میں گرتا پڑتا نیچے کی طرف بھاگا۔ اس دروازے میں ابا جی اور منیر پاگلوں کی طرح حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر منیر نے چیخ کر کہا، سرکار، میرے پاس گولیاں ختم ہو گئی ہیں۔ جلتے ہوئے دروازے کی وجہ سے بیشتر حملہ آور باہر ہی تھے۔ کچھ جوشیلے نوجوانوں نے اندر گھسنے کی کوشش کی بھی تو ابا جی اور منیر کی گولیوں کا شکار ہو گئے۔ ابا جی اندر کی طرف لپکے، میں بھی پیچھے پیچھے دوڑا۔ اس وقت تک وہ میری دونوں بہنوں اور ماں کو ایک لائن میں کھڑا کر چکے تھے۔ وہ ان پر رائفل تانے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے، ساجدہ بیٹی، راشدہ گڑیا، اپنے باپ کو معاف کر دینا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد میری عزت پامال ہو۔ جلدی کیجیے ابا جی، ساجدہ نے تڑپ کر کہا، کہیں آپ کا ارادہ بدل نہ جائے۔ وہ منظر دیکھ کر میرا ذہن معاف ہو گیا۔ میں نے چیخ کر کہا، ساجدہ، راشدہ، ابا جی ٹھہر جائیں، ابھی میں زندہ ہوں۔ میں مر جاؤں تو انہیں مار دیجیے گا، ابھی میں مایوس نہیں ہوا ابا جی۔ میں نے خوشامد بھرے لہجے میں کہا، اگر بچ نکلنے کی کوئی امید نہیں رہی تو میں انہیں… میرا جملہ درمیان ہی میں رہ گیا۔ ابا جی کی رائفل نے شعلہ اگلا اور ساجدہ خون میں نہا گئی۔ پھر ابا جی نے دوسرا فائر کیا۔ میری پیاری بہن، میری گڑیا بھی زمین پر گر پڑی۔ میں بھاگ کر ان دونوں کے پاس پہنچا۔ ساجدہ تو گرتے ہی شہید ہو گئی تھی، مگر گڑیا میں ابھی سانس باقی تھے۔ اس نے مجھے دیکھ کر کچھ کہنا چاہا، چہرے پر مسکراہٹ آئی، پھر وہ مسکراہٹ امر ہو گئی۔ میں تو ابا جی کی ہمت کو داد دے رہا تھا۔ جن بیٹیوں کو کبھی انہوں نے پھول کی چھڑی سے بھی نہیں چھوا تھا، انہیں اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ انہوں نے تیسرا فائر کرنے کے لیے امی پر رائفل تان لی، مگر اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ وہ کھڑے قد سے فرش پر گریں اور ساکت ہو گئیں۔ میں نے بڑھ کر ان کی نبض محسوس کرنے کی کوشش کی، دل کی دھڑکن سننا چاہی، مگر وہاں سناٹا تھا۔ وہ بھی اپنی دونوں بیٹیوں کے پاس پہنچ چکی تھیں۔ میری آنکھوں میں جلن سی ہو رہی تھی، مجھے ہر طرف خون ہی خون دکھائی دے رہا تھا۔ میں اور ابا جی باہر نکلے تو منیر کو تنہا 5-6 آدمیوں سے لڑتے دیکھا۔ اب اس کے ہاتھ میں رائفل کی جگہ ایک ڈنڈا تھا اور وہ بندر کی طرح اچھل اچھل کر ان پر حملے کر رہا تھا اور خود کو بھی بچا رہا تھا۔
بلوائیوں کے پاس بھی ایمیونیشن شاید ختم ہو گیا تھا، مگر میرے پاس ابھی بہت گولیاں تھیں۔ آدھی گولیاں میں نے ابا جی کو دے دیں۔ ہم دونوں نے تابڑ توڑ ان پر ایسی فائرنگ کی کہ وہ لوگ چیختے ہو پیچھے ہٹ گئے۔ منیر بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ ابا جی نے جیب سے ریوالور نکال کر اس کی طرف پھینک دیا۔ اتنے میں باہر سے کوئی چیخا، فوج آ گئی، فوج آ گئی، بھاگو! پھر ان لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی اور فوج کے جوانوں نے ہم تینوں کو وہاں سے نکال لیا۔ فوجی گاڑی میں بیٹھ کر میں بلک بلک کر رونے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر ابا جی میری بات مان لیتے اور ذرا دیر اور ٹھہر جاتے تو اس وقت ساجدہ، راشدہ اور امی بھی ہمارے ساتھ ہوتی۔ ہم اسٹیشن پر پہنچے تو گاڑی جانے کو تیار کھڑی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے زینت کو ڈھونڈا، پھر ہم کسی نہ کسی طرح لاہور پہنچ گئے۔ اور ابو دادا جی کہاں گئے؟ ذکیہ باجی نے وہی سوال کیا جو میرے ذہن میں تھا۔ ماما مسکرائے۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ تمہارے دادا جی بہت سخت گیر اور آن والے انسان تھے۔ لاہور پہنچ کر انہوں نے مجھ سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم جہاں چاہے جاؤ، اپنی بیوی کو لے کر کبھی میری چوکھٹ پار مت کرنا۔ مجھے ابا جی کے اس رویے سے شدید دکھ پہنچا۔ میرے سوا اب بچا ہی کون تھا ان کا؟ مگر اپنی آن پر تو وہ مجھے بھی اپنے ہاتھ سے گولی مار سکتے تھے۔ میں شاید کبھی ان کا ساتھ نہ چھوڑتا، مگر انہوں نے شرط ہی ایسی عائد کر دی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو، پھر میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا، مگر میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اب میں اپنی بیوی کو طلاق بھی دیتا تو وہ کہاں جاتی؟ منیر آخر وقت تک ان کے ساتھ رہا۔ پاکستان آنے کے فوراً بعد ان کا کلیم منظور ہو گیا تھا۔ انہیں ضلع نواب شاہ میں خاصی زرعی زمین مل گئی، مگر اپنے انتقال سے پہلے ہی انہوں نے ساری جائیداد، بینک بیلنس، کوٹھی وغیرہ سب کچھ منیر اور اس کے بچوں کے نام کر دیا۔ 2 سال پہلے جب ابا جی کا انتقال ہوا تو منیر ملا تھا۔ وہ اس منیر سے بہت مختلف تھا جسے میں نے میرٹھ میں دیکھا تھا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ دولت آتے ہی لوگوں میں وقار اور دبدبہ پیدا ہو جاتا ہے، مگر مجھ سے وہ پہلے ہی کی طرح ملا۔ ابو، آپ نے تو واقعی امی کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ بس ذکیہ، ماما نے سخت لہجے میں کہا، آئندہ یہ بات نہ کرنا۔ میں اسی لیے تم سے اصل بات چھپاتا رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میں محرومی کا احساس پیدا ہو اور تم اپنی ماں کو قصوروار سمجھنے لگو۔ میں بھی آپ ہی کی بیٹی ہوں ابو۔ ذکیہ باجی بھی سنجیدہ ہو گئیں۔ امی میری بھی تو ماں ہیں، میں انہیں کیوں قصوروار سمجھوں گی؟ ماما کی داستان عبرت انگیز بھی تھی اور ہمارے لیے مثال بھی۔ رات خاصی گزر چکی تھی، لالٹین بھی بھڑکنے لگی تھی۔ ماما نے لالٹین میں مٹی کا تیل ڈالا، اس کی لو نیچی کی اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ شروع میں مجھے لالٹین کی روشنی سے بہت گھٹن محسوس ہوتی تھی، مگر اب تو میں بھی اس نیم اندھیرے نیم اجالے کا عادی ہو گیا تھا۔ وہاں الیکٹرکسٹی اس وقت تک پہنچی ہی نہیں تھی۔ میں سونے کے لیے لیٹا تو مجھے ایک عجیب خیال آیا۔ ماما کے والد نے بھی تو اپنی عزت کی خاطر دونوں بیٹیوں کو مار ڈالا تھا، میں نے بھی عزت ہی کی خاطر اپنی ماں کو موت کی گھاٹ اتار دیا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ ان کی بیٹیوں نے ہنسی خوشی جان دی تھی، مگر میری ماں؟ یہی سوچتا ہوا میں نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔